أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا عزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله
والله بصير بما يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الله ربي لا أشرك به شيئا. الله ربي لا أشرك به شيئا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم تقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم اجعلني أحبك بقلب كله وأرضيك بجهد كله. اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم پورے دل سے تجھ سے محبت کریں اور اپنی ساری کوششیں تجھے راضی کرنے میں لگا دیں. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھنا. اللہم اہدنا وسددنا. اللہم اہدنا وسددنا. اللہم اہدنا وسددنا. اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی اعوذ باللہ من ضیق المقام یوم القیامہ. اے اللہ مجھے بخش دے، مجھے ہدایت دے، مجھے رزق عطا کر اور مجھے عافیت دے. میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں قیامت کے دن کی تنگی والی جگہ سے. آمین اللہم آمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین اللہم آمین. انشاءاللہ تعالیٰ آج سورہ آل عمران 156 آیا سے لے کے 180 تک انشاءاللہ تعالیٰ ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے. آج کا جو ٹاپک ہوگا وہ کیا ہے؟ مومن کی سوچ اور فلاح کا راستہ. انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم غور و فکر کریں گے. سورہ آل عمران کا پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ حقیقی توحید کی پہچان کرنا. آج کی دعا میں نے کل والی ہی رکھی ہے کہ ہم 2-3 دن یہاں پہ پریکٹس کریں گے، تھوڑا پھر سے فیملیئر ہو جائیں گے، پھر جب گھر جا کے اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے اس میں آسانی ہوگی. آپ سب سے میں کہوں گی میں پڑھوں گی، آپ میرے پیچھے پیچھے اس کو پلیز پڑھ لیجیے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء
لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنبِي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اچھا ریکیپ کل کا جو ہم نے کل پڑھا تھا اس کے حوالے سے. شاکرین کون ہوتے ہیں؟ شکر کرنے والے. اوکے اس کے علاوہ شکر کے علاوہ بھی ہم نے تھوڑا غور و فکر کیا تھا کہ شاکرین کون ہوتے ہیں؟ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے الحمدللہ. ہم منہ سے کہتے ہیں لیکن دل سے نہیں کہتے. ہاں اس پہ کیا کوئی ہیپن ہو جائے تو اس پہ جو خیالات نکلتے ہیں وہ شکر ہوتا ہے کہ جو ایمان لا کر اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں، اور دل میں دنیا کی طرف سے بے نیازی اور اطمینان آ جاتا ہے، اور اطاعت اور فرمانبرداری کے کاموں میں استقامت ان کی زندگی میں آ جاتا ہے. یہ شاکرین ہوتے ہیں کہ وہ صرف شکر ہی نہیں کرتے بلکہ اللہ کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں. وہ دنیا سے بے نیاز اور دل میں ان کی اطمینانیت ہو. تھوڑا مل جائے زیادہ مل جائے انشاءاللہ بھی وہ آیات ہم پڑھیں گے. تھوڑا ملے زیادہ ملے کیا میرا دل مطمئن ہے، میں سکون سے ہوں الحمدللہ، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. اور اطاعت اور فرمانبرداری کے کاموں میں وہ استقامت کرتے ہیں. اگر انہوں نے کچھ ٹھان لیا ہے تو اس پہ وہ استقامت رکھتے ہیں، اس پہ وہ قائم رہتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک دن کر لیا 2 دن چھوڑ دیا، ایک نماز پڑھ لی 4 نمازیں چھوڑ دی، دو پڑھ لی 3 چھوڑ دی، آج قرآن پڑھ لیا کل چھوڑ دیتی ہوں، آج دل کر رہا ہے کل نہیں دل کر رہا. وہ ایسے نہیں ہوتے. وہ مسلسل ہر جو کام کو پکڑتے ہیں وہ مسلسل اس کو کرتے رہتے ہیں. آیت 155 میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ جو پشت جنہوں نے پھیر لی تھی، مطلب کہ ان کو وہاں پہ کھڑا ہونے کے لیے کہا گیا تھا لیکن وہ وہاں پہ کھڑے نہیں ہوئے، انہوں نے مالک غنیمت دیکھا اور وہ بھاگ نکلے. تو اللہ نے ان کے بارے میں خاص الفاظ کا استعمال کیا تھا. وہ کیا تھے؟ ہاں یہ بھی بات ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے اسپیشل ان کے لیے کہا تھا، اللہ نے انہیں معاف کر دیا تھا کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا تھا کہ اللہ ان کو بخش دے گا، اور آپ کو بھی حکم دیا گیا تھا کہ آپ بھی ان کے لیے دعا کریں. اور آج بھی یہ آج دوبارہ ریپیٹ ہوگی کہ اس سے ہمیں کیا سبق ملا تھا کہ ہم بھی دل بڑا کریں، ہم بھی دوسروں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل میں نہ رکھیں. انسان یہ غلطی ہو جاتی ہے، کوئی چھوٹا ہے یا کوئی بڑا ہے. یہ نہیں کہ ہم غلطی ہم سے ہوگی نہیں، ہم بالکل پرفیکٹ ہیں، ہم بالکل پرفیکٹ نہیں ہیں. ہاں گناہ کے بعد مایوسی نہیں ہے. یہ کتنی بڑی بات تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اتنی ان کو مشقت کا سامنا کرنا پڑا، اتنی تکلیف سے وہ گزرے. صحابہ کرام اتنے شہید ہو گئے ان کی ہڑبڑ کی وجہ سے، اتنا ان کو نقصان اٹھانا پڑا، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں ان کو معاف کر دو، وہ صحابہ وہ آپ کو ماننے والے ہیں. پھر ان کو مشاورت کے لیے بھی کہا گیا آج اس کی بات ہوگی. سبحان اللہ کہ ہم تو چھوٹی چھوٹی دنیاوی چیزوں میں اتنا اس میں رکھ کے تو پتہ نہیں پھر ہم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں نا. پھر واہن کی بات ہوئی اینڈ پہ آ کے، ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ آگے بات کرتے ہیں. واہن کیا ہے؟ دنیا کی محبت اور موت سے کراہت. الحمدللہ. پھر موت کے وقت وہ انسان کہتا ہے رب نے اپنے ایک بندے کو 2 میں سے ایک چیز کا انتخاب کرنے کا حکم دیا تو اس نے رب کے پاس جانا قبول کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی چوائس دی جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے پاس جانے کو جو ہے پسند فرمایا کہ میں اپنے رب کے پاس جاؤں. مفہوم حدیث کا مفہوم آتا ہے جو شخص اللہ سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہے اللہ اس سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے. ہم دیکھ لیں ہم کہتے تو ہیں کہ ہمیں موت آئے گی، کیا ہم واقعی یہ چیز کی خواہش رکھتے ہیں کہ جب ہم آج ہی مریں اور اپنے رب سے ملاقات کریں؟ کیا ہم اس لیول کے ہیں؟ ہماری ایمان ویسے ہیں؟ کیا ہماری کہتے ہیں نا کام ویسے ہیں یا ہماری نیکیاں ویسی ہیں؟ برائیوں کو تو آپ چھوڑ دیں، ہم برے تو ہیں ہی نہیں نا، ہم پرفیکٹ ہیں. خواہش ہے لیکن وہ چیز نہیں ہے کہ ایک بندے کے اندر خوف طاری ہو جاتا ہے جب بندہ سنتا ہے
کہ میں مر جاؤں گا. امیجن کریں کہ ہماری ابھی جان نکل جائے, اور کیا واقعی ہم ریڈی ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے؟ اللہ تو چلو بعد میں آئے گا نا, پہلے فرشتے آئیں گے, اینجل آئیں گے, ان کے نکیر آئیں گے. کیا میں ان کے جوابوں کے لیے تیار ہوں؟ ہم نہیں ہے نا. ہمیں بہت محنت کی ضرورت ہے, ہم اس مقام پہ نہیں ہیں. دنیا کی محبت اور موت سے نفرت کہاں پہ ہوتی ہے؟ اس کا مرکز کہاں ہوتا ہے؟ شور ہے. دنیا کی محبت اور موت سے نفرت کہاں ہوتی ہے؟ نفس. اوکے, نفس ہے, دل ہے. آپ کیا کہہ رہے تھے؟ ہمارے اعمال ہیں. اوکے. واقعی یہ دل, ہمارا دل, محبت دل میں بستی ہے نا. کسی بھی چیز دنیا میں ہے, ہمارا نفس بھی کہاں پہ ہے؟ دل سے آواز آتی ہے, ہم دماغ کی نہیں سنتے. دل میں ہر چیز بستی ہے. دل کو یہ کر رہا ہے, دل کر رہا ہے یہ کر لیں, دل کر رہا ہے کھا رہے, دل کر رہا ہے یہ ہو جائے, دل کر رہا ہے ویسا پہن لوں, دل کر رہا ہے موسم اچھا ہے باہر جاؤں. ہر چیز ہم دل پہ کرتے ہیں نا. تو دل کو دیکھیں, ایک یہ آپ کو واز نظر آ رہا ہے نا, یہ مطلب صاف ستھرا اچھی شیپ میں بہت خوبصورت لگ رہا ہے. اگر اس کو ایسے ہی رکھا جائے, اس پہ ڈسٹ جمتی جائے تو کیا ہوگا؟ میلا ہو جائے گا, اچھا نہیں لگے گا. خوبصورتی جو ہے نا وہ خراب ہو رہی ہے, وہ خراب ہو جائے گی. ہم اسی طرح اگر دیکھیں, ہمارا دل بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت پیدا کیا ہے, اسی واز کی طرح. جیسے یہ ہے نا خوبصورت, واز لگا لیں یا ڈائمنڈ لگا لیں, اس کی شائن جب اس پہ لائٹ پڑتی ہے تو کس طرح وہ شائن کرتا ہے نا. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے دل کو بھی ایسا ہی بنایا, خوبصورت بنایا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جس دل کو خوبصورت بنایا نا, ہوتا کیا ہے کہ جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے نا, ہم اس دنیا میں کھوتے جاتے ہیں, تو اس دل کے اوپر ڈسٹ آ جاتی ہے, یہ دھندلا سا ہو جاتا ہے, اس کے اوپر آہستہ آہستہ مٹی جمنا شروع ہو جاتی ہے, تو وہ کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح کوئی بھی چیز, کسی بھی روم میں کوئی بھی چیز پڑی ہو, ہم اس کو اگر صاف نہیں کریں گے تو وہ کالا ہو جاتا ہے نا, اس کی وہ شائن ختم ہو جاتی ہے, وہ پرانا ہو جاتا ہے. تو ہم اس کی شائن کو لانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ یا تو ہم اس کو واش کرتے ہیں, یا پھر ہم اس کو ڈسٹنگ کرتے ہیں, یا اس کو چمکانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر پالش والی چیز ہوگی تو ہم اس کو پالش کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں یہ؟ صفائی ہو, خوبصورت لگے. خوبصورتی جو ہے نا وہ چیز تھی. اگر ہم دیکھیں کہ یہی خوبصورتی وہ اپنی خوبصورتی اور شائن کو کھو دیتا ہے ڈسٹ کے جمنے کی وجہ سے. ہم اس کو صاف نہیں کرتے. اگر ہم روز اس کو کر رہے ہیں تو وہ صاف ستھرا ہی رہتا ہے. کیا ہے کہ یہ جو گندگی ہے نا, گندگی کیا ہے؟ اگر ہم اسی چیز کو یہ سمجھے کہ ہمارا دل ہے, اور ہمارا دل بھی اسی طرح آہستہ آہستہ کبھی ایک برائی آئی, کبھی دوسری آئی, کبھی تیسری آئی, کیونکہ پہلی کی مجھے شناختی نہیں ہو رہی, دوسری کی بھی نہیں ہو رہی, تیسری کی بھی نہیں ہو رہی. آتا جاتا ہے آتا جاتا ہے آتا جاتا ہے, وہ گرے سے براؤن, براؤن سے کالا, کالے سے سیاہ کالا ہو جاتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ کون کون سی برائیاں ہیں جو میرے دل کو اس طرح کرتی ہیں؟ بغض, حسد, کینہ, ٹھیک ہے, غیبت, جھوٹ, چوری, مکاری, رشوت, دھوکہ دہی, دنیا کی محبت, لیونگ ہے نا, لیونگ دس لائف, دنیا سے اٹیچمنٹ, تکبر, دنیا سے اٹیچمنٹ, کمپٹیشن, ناٹ بلیونگ آن اینی تھنگ, کہ کچھ زندگی ہے اور کچھ ہے ہی نہیں, بس دنیا کی ہو کے رہ جانا. I want to be best, I want to be high achiever, مطلب جو آپ نام لے لیں, دنیا کی ان گنت چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. لیکن میں اس کے اوپر ڈالتی جا رہی ہوں. کالا تو ہو چکا ہے پہلے ہی, اللہ کے اتنے قریب ہی نہیں ہے ہم, تو اس کے اوپر ڈسٹ آتی جا رہی ہے, آتی جا رہی ہے, آتی جا رہی ہے, وہ کالا ہو گیا ہے. اب بالکل اب امیجن کریں, جب پاٹ کو چولہے پہ رکھتے ہیں تو وہ کالا ہو جاتا ہے, کوئی چیز اس کے اندر سڑ جاتی ہے, کالا ہوتا ہے, کیا وہ اترتی ہے؟ مشکل سے اترتی ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, رگڑ رگڑ کے, پھر بھی ہم اس تک نہیں پہنچتے. جب یہ دل جب آہستہ آہستہ گندا ہوتا ہے نا, تو اس کے اوپر بھی اسی طرح ڈسٹ جمتی ہے. پھر ہم عام طور پر اگر کسی چیز پر ڈسٹ جم جائے تو اس کو کلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا, اسی طرح ہمیں بھی اس دل کو کلین کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, جب ہم اس کو کلین کریں گے, اس کو صاف کرنے کی کوشش کریں گے, اس کی صفائی کریں گے, تو پھر ہوتا کیا ہے, وہ جب جم جاتا ہے نا, تو یا دو چیزیں ہوں گی, یا تو ہمیں اس کی ریئلائزیشن ہی نہیں ہوگی کہ ہمارے اوپر جم رہا ہے,
یا اگر ہمیں ہوگی تو اس کے لیے ہمیں ہمارے اندر تڑپ لگ جائے گی، ہم اس کو کیسے دور کریں. مشقت کرنا شروع کرتے ہیں، اس کو دیکھنے کی کیا کرتے ہیں کہ ہم کوشش اس کی کر دیتے ہیں، نماز روزہ یہ تھوڑا تھوڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس سے بھی پھر ہمیں جب وہ اچیومنٹ نہیں نا ملتی، دل کو مطمئن ہم نہیں کرتے، تو شیطان حاوی ہوتا ہے. شیطان آ کے کہتا ہے اس میں کیا رکھا ہوا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ رہی ہوں، حج کر رہی ہوں، بس ٹھیک ہے، اور زیادہ کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. کہ تمہارے اندر اگر وہ احساس بھی آ رہے ہیں نا، وہ اس کو ختم کرتا ہے. دیکھیے ڈاکٹر جو ہوتے ہیں نا، زخم ہو جاتا ہے، اس کو جب صاف کرتے تو کیا کرتے ہیں؟ اینٹی سیپٹک لگاتے ہیں. اگر وہ وونڈ خراب ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ زخم خراب ہو جائے تو کیا؟ دوائی لگاتے ہیں اور اس کے ارد گرد کی جو جگہ ہوتی ہے اس کو صاف کرتے ہیں، ہے نا. تو ہمیں پھر اس کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ اگر میری یہ بیماری میرے اندر آ گیا ہے، میرا دل کالا ہونا شروع ہو گیا ہے، تو وہ کیوں ہو رہا ہے؟ میرا ارد گرد کا ماحول اس پہ اثر کر رہا ہے. وہ میرے کیلے کے کرنے کا کام نہیں ہے. اب اس کے لیے مجھے دوسروں کی ضرورت پڑے گی. پھر اس کے لیے کیا ہوگا؟ مجھے ویسے دوسروں کی صحبت کی ضرورت پڑے گی. دیکھیں صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے نا، وہ تو اتنی ماشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انڈر پرورش پا رہے ہیں، پل رہے ہیں، ایک ایک لمحہ ان کے اوپر نظر ہے، ان کو بھی اس چیز کی فکر ہوتی، تو ہم کتنی بے فکری سے پھر رہے ہیں. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ حدیث کا بھی مفہوم ہے کہ ہوتا ہے کہ جب آپ اچھوں کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو آپ کا دل ایمان کے ہائی لیول پہ ہوتا ہے، آپ کا ایمان بوسٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اس کے لیے صالحین کی صحبت بہت ضروری ہے. پھر میں اکیلے یہ کام نہیں کر سکوں گی، مجھے موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا یہاں پہ پھر اللہ صالحین کی ضرورت پڑتی ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا مجھے اپنی اصلاح کی ضرورت پڑتی ہے تو کیوں میں نے اصلاح کرنی ہے، تو یہ سوال بھی آپ کے اندر آتا ہے. جب آپ نے اصلاح کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کیا بنا کے بھیجا؟ ہم خلیفہ ہیں. خلافت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور ان کے ناطے ہم خلیفہ ہیں. جو ان کا پیغام ہے ہم نے وہ آگے دوسروں تک پہنچانا ہے. اگر میرا اپنا دل ہی اتنا کمزور ہے، میرا اپنا دل ہی اتنا گندا ہے، تو میں یہ ذمہ داری کا بوجھ کیسے اٹھاؤں گی؟ ہے نا. یہ سوچنے کی بات ہے کہ میں کس طرح کروں گی. ہمیں جو واہم ہے نا ہمارے دل سے، واہن اسی تبھی نکلے گا، یہ دنیا کی محبت تبھی نکلے گی جب ہم اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے دل کو صاف کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے لیے ہمیں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اتباع، ہم بار بار اس کا ذکر کریں کہ جو انہوں نے کیا وہ ہم نے کرنا ہے، جو طریقہ انہوں نے آپ صحابہ کرام کو سکھایا وہ ہم کریں گے. مجھے ان سب چیزوں کو اپنے دل سے نکالنا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ حسد، بغض، کینہ، جو کچھ بھی ہم نے ابھی گنائی ہے نا، جتنی بھی بیماریاں ہیں، آپ 10-12 لگا لیں، ان پہ ایک ایک کر کے میں نے کام شروع کرنا ہے. کہ ہانڈی بھی اگر خراب ہو جاتی ہے، جل جاتی ہے، تو وہ ایک ہی دفعہ صاف نہیں ہوتی. اس کو ہم آہستہ آہستہ پکاتے جاتے ہیں. ہر دفعہ جب ہانڈی بناتے ہیں پھر اس کو رگڑتے ہیں، ہر دفعہ کرتے ہیں تو اس کو رگڑتے ہیں. وہ تھوڑا تھوڑا ہوتے ایک دن کم ہو جاتا ہے نا. یہ نہیں ہوتا کہ ہم بس ختم، اب نہیں اس کو ہم نے مانجنا. ہم صاف کرتے ہیں، پوری کوشش کرتے ہیں، برتن جو ہے وہ برا لگتا ہے. تو ہم نے اس کی جو جڑ ہے اس کو پکڑنا ہے. پہلے سب سے پہلے کیا چیز ہوگی کہ میں نے فوکس کرنا ہے کہ کون سی چیز مجھے پرابلم میں لے کے آتی ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. جب مجھے غصہ آتا ہے، غصے میں کیا کرتی ہوں؟ میں نافرمانی کرتی ہوں. جب نافرمانی ہوتی ہے تو اللہ کی نافرمانی تو ہو رہی ہے، میں دوسروں لوگوں کے اوپر شاؤٹ کرتی ہوں. جب میں دوسروں پہ شاؤٹ کرتی ہوں میں اس کی حق تلفی کرتی ہوں. ان کے لیے میں ان کے دل میں میرے لیے بری خواہشات آ جاتی ہیں، میں ان کے حقوق کو مارتی ہوں. جب میں ایسا کرتی ہوں تو پھر کیوں کرتی ہوں؟ پہلی تو ریزن، میں نے جھوٹ کو، اگر میں جھوٹ بولتی ہوں یا مجھے غصہ آتا ہے، میں نے ساری ریزن کو دیکھنا ہے وہ ہوتا ہے. اس کے بعد اگر میں نے یہ ریئیکٹ کیا تو کیوں کیا؟ میں نے کس لیے کیا؟ کس وجہ سے کیا؟ حسد ہو سکتا ہے، وہ جیلسی ہو سکتی ہے، وہ اس کا آگے جانا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس کو دے دیا مجھے نہیں دیا. یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے اور آ جاتی ہے دل میں. اگر میرے یہ ساری چیزیں دل میں آتی ہیں تو مائی پرابلم از اسپیکنگ. کسی سے بولا، میں غصے میں آئی، کسی نے غصے میں آ کے میں نے جو دل میں تھا میں نے اس کو کہہ دیا. جب جو دل میں تھا میرا حسد، بغض، کینہ، اس کو ظاہر ہو گیا، ہے نا. تو بنیاد کیا بنی؟ میری زبان. اگر میں نہ بولتی، مجھے غصہ نہ آتا، میرے منہ سے وہ بات نہ نکلتی، اللہ کی حق تلفی نہ ہوتی، کسی کی حق تلفی نہ ہوتی. ٹھیک ہے، اب پکڑ تو وہاں پہ میری ہوگی نا. پہلے میں نے جڑ کو پکڑنا ہے. یہ نہیں کہ ہاں میں نے آج تہیہ کر لیا، میں نے جھوٹ نہیں بولنا. جھوٹ میں کیوں بولتی ہوں؟
اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، پہلے وہ ریزن پتا چلے. اچھا جب میں یہ سارا کچھ کرتی ہوں، مجھے پرابلم کا پتا چل گیا کہ میری جو ہے زبان ہے، اس کی وجہ سے جب میں وہ بولتی ہے میں دوسروں کو تکلیف پہنچاتی ہوں، یا وہ جھوٹ بولتی ہے تو میری زبان سے ہی میں جھوٹ بولتی ہوں، زبان سے ہی میں چگلی کرتی ہوں، زبان کے تھرو ہی جب میرے اندر ہوتا ہے تو میں دوسرے کا اس چیز کا اظہار کرتی ہوں، اس کے ریئیکشن آتے ہیں. سب سے پہلے مجھے اپنی پرابلم کو جاننا ہے، اس کے بعد پھر میں نے اپنے آپ کو جاننا ہے، ایک ایک کر کے ان چیزوں کو اپنے دل سے نکالنا ہے. وہ ایک ایک چیز کر کے جب نکلے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ یہ مسلسل عمل رہے گا اور آہستہ آہستہ یہ چیزیں نکلتے جائیں گی. ایک ہی دفعہ نہیں ہے کہ اگر میں نے 10 گن لیے میرے اندر یہ 10 برائیاں ہیں، میں نے شناخت کر لی ہے. پہلے تو میں شناخت کروں گی نا میرے اندر واقعی یہ برائیاں ہیں. اگر برائیاں، میں تو کہتی ہوں اگر میں شناخت ہی نہیں کروں گی کہ میرے اندر برائیاں، تو پھر میں اپنی اصلاح نہیں کر سکتی. تو سب سے پہلے مجھے اپنی کمپنی کو دیکھنا ہے، اس کے بعد مجھے دیکھنا ہے کہ کیونکہ مجھے اپنی دوستوں کا پتا ہوگا وہ کیسی ہیں. ہم سب کو پتا ہے نا یہ میری دوست ہے، اس کی یہ دوسرے کی بات فوراً سے شروع کر دے. کسی کو ہوتا ہے چسکا لگا ہوا ہے نا، ایک کے پاس جاتی ہوں وہ مجھے دین کی بات بتاتی ہے، تیسری کے پاس جاتی ہوں تو وہ مجھے دونوں کام ہی کرتی ہے. تو اب چوائس آپ کے پاس ہے، وہ اللہ نے عقل دے دی ہے کہ میں نے کس کو اوائڈ کرنا ہے، کس کے ساتھ زیادہ روابط کو قائم کرنا ہے. جو تو مجھے اللہ کے ساتھ جوڑ رہا ہے میں اوبیسلی اس کو زیادہ ترجیح دوں گی اگر مجھے اپنے اندر کی اصلاح کرنی ہے. اگر مجھے دوسروں کی باتوں کا چسکا پڑ چکا ہے تو وہ میں چگلی والی کو پریفر کروں گی اور میں سمجھوں گی وہی میری سب سے بہترین دوست ہے. اور جو دونوں کام کرتی ہے تو کہتی ہے اس کے پاس جاؤ تو یہ بھی بات ہوتی ہے، یہ بھی بات ہوتی ہے کہ وہ ایک طرف آپ کو نیکیوں کی طرف بلا رہی، ساتھ ہی آپ کی صفائی بھی کرتی جا رہی ہے. مطلب آپ جہاں پہ ہیں نا وہی کے وہی کھڑے ہوئے ہیں. تو سب سے پہلے میں اس کو دیکھوں گی کہ جو میرے لیے بہتر ہے اس کو میں کروں. اس کے بارے میں ابن قیم رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ the four less and do one more، کہ ایک چیز ایسی ہے کہ جس کو زیادہ کرو اور 4 چیزیں ایسی ہیں جن کو لیس کرو، جس کو کم کر دو. وہ کیا ہے کسی کو پتہ ہے؟ نہیں. سب سے پہلے انہوں نے کہا کم بولنا. زبان کی وجہ سے سارے پرابلم آتے ہیں. میرے اندر حسد کینہ چل رہا ہے، میری زبان ہی نہ بولے گی، دوسری کو نہیں پتا کہ میرے اندر کیا چل رہا ہے. سب سے پہلی بات جو ہے وہ کم بولنا. پھر کم سونا. جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، کھو دیتا ہے. تیسرا کام کہتے ہیں کم کھانا. اور چوتھا کام ہے لوگوں سے کم ملنا. اور ہم اپنے آپ کو انالائز کر لیں، یہ چاروں ہی کام ہم پسند کرتے ہیں کہ انفارچونیٹلی ہم یہ چاروں کام زیادہ کرتے ہیں. جس کو انہوں نے کہا کہ ایک کام کو پکڑ لو 4 کو کم کر دو، ہم نے اس کام کو چھوڑ دیا، ان 4 کو پکڑ لیا. جو انہوں نے کہا کہ مور جس کو کرو وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. وہ ذکر کسی بھی حالت میں ہو سکتا ہے. وہ ذکر قرآن کو پڑھنا، قرآن کو حفظ کرنا، قرآن کو ترجمہ تفسیر کرنا، مطلب قرآن کے ساتھ جڑ جانا. اور وہ تسبیح ہو سکتی ہے، لا الہ الا اللہ ہو سکتا ہے، وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ، مطلب کسی بھی طرح سے آپ کی زبان جتنا وہ اللہ کا ذکر میں مشغول رہے گی اتنا ہی وہ کم بولے گی. کہتے ہیں نا کہ اگر اپنی اندر خشوع پیدا کرنا ہے تو ان کی نیند اور بھوک کم ہو جاتی ہے. وہ زیادہ کھاؤ گے تو زیادہ سو گے، وہ دونوں چیزیں کم ہو جاتی ہیں آپ کے کھانے پہ ہے. اپنے آپ سے سوالات کریں کہ اگر یہ کام مسلسل چلتا رہا تو پھر میں اپنے دلوں کو انشاءاللہ تعالیٰ صاف کر لوں گی، اپنے آپ کو صاف کر لوں گی. جب میں صاف کر لوں گی تو میں کامیاب ہو جاؤں گی. دیکھیں وہ برتن بھی گندا ہو یا مٹی یا ڈسٹنگ کرتے ہیں، کہتے ہیں اب نائس لگ رہا ہے، چمک رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر مجھے یہ کرنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں میں ان کو اپناؤں گی. پھر وہ چیلنج آپ اپنے اوپر دیکھیں کہ جب آپ یہ سارے کام کرنے لگ جائیں گے تو آپ کے لیے چیلنجز کھڑے ہوں گے. وہی صحابہ کی آیات ہم پڑھ رہے ہیں کہ جب ہم اس طرح دنیا سے لیس اٹیچمنٹ ہماری ہوگی، جب ہم کام ہو جائیں گے، جب ہماری کمپنی اچھی ہو جائے گی، ہم قرآن کے ساتھ جڑ جائیں گے، ہم نماز پڑھنے لگ جائیں گے، ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق زیادہ مضبوط ہو جائے گا، الحمدللہ دنیا میرے لیے کوئی نہیں رکھے گی. کیوں لوگ مجھے متاثر نہیں کریں گے؟ کیونکہ مجھے ان چیزوں سے اس چیز سے ہٹ کے میں اللہ کی طرف راغب ہونا شروع ہو گئی ہوں. یہ چیز مجھے خود اپنے پرسنل لیول پہ آپ لوگوں نے دیکھنی ہے. میں آپ کو بتا سکتی ہوں لیکن ہر ایک نے اپنے، کسی کی ہو سکتا ہے چگلی کمزوری ہو، کسی کا جھوٹ بولنا کمزوری ہو، کسی کا زبان سے کسی کو تکلیف پہنچانا کمزوری ہو، کسی کی بیڈ کمپنی ہو، مطلب ہر ایک کا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے. اور ہر ایک نے اپنی اس چیز کو ڈھونڈنا ہے. ایٹ لیسٹ ایک ایک چیز کو پوائنٹ کریں اور کوشش کریں کہ انشاءاللہ اس رمضان میں نے 1 یا 2 چیزوں کو ٹارگٹ کر لیں کہ ان کو میں نے کم کرنا ہے.
وہ کچھ بھی ہو سکتی ہیں، ہر ایک اپنا ٹارگٹ ہو سکتا ہے. ہاں وہ بھی آ جاتا. ہاں وہ دیکھنا آج وہ کلمے آئیں گے سبحان اللہ پڑھ کے، ہر مشکل کا حل وہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات دے رہی ہے کہ کچھ بھی ہو ہم نے وہ الفاظ کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا کر دیں گے. کہ اپنے دلوں کو کھول لیں، ان کو ٹٹول لیں کہ میرے دل کے اندر ہے کیا. اہم نکات جو آج انشاءاللہ ہم کور کریں گے، دین پر ثابت قدمی اور آخرت میں مقام کو بلند کرتی ہے. جب ہم دین پہ ثابت قدم ہو جاتے ہیں، یہ میرا تزکیہ والا جو کہہ لیں ایک قسم کا یہ پروسیجر چلے گا، میں اپنے دل کو دیکھوں گی تو میرا تزکیہ ہو گیا، وہن سے میں دور ہو جائیں گی، پھر میں موت کو پسند کرنے لگ جاؤں گی. کہتے ہیں نا جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے تو وہ تو کہتے ہیں ابھی کے ابھی ہم جائیں اور اللہ کا دیدار کریں، ہم اپنے رب سے ملیں. اور جو روح ادھر دنیا میں بھٹکی ہوئی ہوتی ہے وہ تو جانا ہی چاہتی، فرشتے کھینچ کھینچ کے اس کی جان نکال رہے ہوتے ہیں. بہترین الفاظ اور حکمت بہت سے منفی رویوں اور پرابلم کو سلجھا سکتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا كالذین کفروا وقالوا لإخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے حق میں جبکہ وہ سفر میں ہوں یا جہاد میں ہوں کہا کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس خیال کو اللہ تعالیٰ نے ان کی دلی حسرت کا سبب بنا دیا. اللہ تعالیٰ جلاتا اور مارتا ہے اور تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے. اب ان کے رویوں جو کہ جنگ پہ گئے اور کچھ شہید ہو گئے، کچھ مارے گئے، ان کے بعد منافقین نے ان کو اکسانا شروع کر دیا کہ اگر تمہارے بھائی کے ایک قصبے یا ایک قبیلے کے رہتے ہوئے وہ ایک دوسرے کو بھائی کہتے ہیں نا، کہ اس بنیاد پہ وہ ایک دوسرے کو اخوان کا لفظ یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے اگر تم نہ جاتے تو تم نہ مارے جاتے. تو اللہ تعالیٰ اسی چیز کی یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ یہ تمہاری حسرت پہ نہیں ہے کہ تم کہاں جاتے ہو، کہاں مارے جاتے ہو. ہم نے کل بھی پڑھا، آج بھی وہ خالد بن ولید کا آئے گا کہ کسی کی اپنی خواہش پہ انسان کو موت نہیں آتی، یہ اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہوا ہے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. قسم ہے اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کیے جاؤ یا اپنی موت مرو تو بے شک اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت اس سے بہتر ہے جسے یہ جمع کر رہی ہیں کہ تم شہید ہو جاؤ یا تم واپس آ کے مرو یا جس طرح بھی عام موت مرو. اللہ تعالیٰ کی ہاں اگر تم پسندیدہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری کوتاہیوں کو بخش دے گا اور اس کی رحمت جو ہے بہت وسیع ہے. وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. بھی یقین خواہ تم مر جاؤ یا مار ڈالے جاؤ، جمع تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی کیے جاؤ گے. تم شہید ہو جاؤ، تم مارے جاؤ، یا تم مخالف بھی ہو، ہر ایک نے جمع جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہی ہونا ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں، اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے. سو آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے استغفار کریں اور کام کا مشورہ ان سے کیا کریں. پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یہاں پہ اب 4 چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ زبان کا میٹھا ہونا، اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اعلیٰ اخلاق تھا، ہم سب کو پتہ ہے. آپ امانت دار بھی تھے، تو جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اپنی آواز کو نرم رکھنا ہے. اوبیسلی اتنا نقصان ہو گیا، ایک نیچرلی انسان ہونے کے ناطے دل میں غصہ بھی آتا ہے، بندے کو نفرت بھی ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک رسول تھے لیکن فیلنگ تو ان کے اندر بھی تھی، وہ آنی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو تنبیہ کر دی کہ انہوں نے ان سے غلطی ہوگی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا. ان کے دل صاف تھے، ہاں ان کا ایمان کمزور تھا جس کی وجہ سے وہ مال کے لیے بھاگ گئے اور چلے گئے. ہاں ان کی نیت خراب نہیں تھی. اب کیا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے یہاں پہ اب فیصلہ ہو چکا ہے کون جو ہے منافق تھا کون صحیح تھا. اب ان کو جو ہے اپنی اخلاق کی وجہ سے، اپنی نرم زبان کی وجہ سے ان کو معاف کر دو اور ان کے ساتھ معاملات ویسے ہی کرو، ان کے لیے استغفار کرو، معافی مانگو
اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، اور ان سے مشورہ کرنا بند نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اب یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی بات ہو رہی ہے، ہم اس کو اپنا تھوڑی سی فیملی یونٹ پہ لے لیں. گھر کا جب ہم گھر میں ہوتے ہیں تو ہم بھی ایک گھر کے قوام ہے نا، اس کو مطلب لیڈر ہیں ہم بھی گھر کے. اور اگر عورت کی چل رہی ہے تو عورت لیڈر ہے، اگر مرد کا چل رہا ہے تو مرد اس کا لیڈر ہے. ایک تو یہ بات ہوگی کہ ہاں اگر وہ صحیح بات کر رہا ہے، وہ میری انا کے خلاف ہے، مجھے اس بات کو ماننا ہے کیونکہ لیڈر ہے اور کو اللہ تعالیٰ نے وہ رتبہ دیا ہے. وہ میاں ہو سکتا ہے، اگر عورت ہے تو اوبیسلی گھر کا یونٹ جب ہمارا صحیح ہوگا، ہر بات مانی جائے گی جو کہ صحیح ہو، اور فیصلہ کرنے والے کو بھی چاہیے کہ دوسروں کا بھی خیال رکھا جائے. یہ نہ ہو کہ بس میری ہی مانی جائے، دوسروں کی بات نہ مانی جائے. اور تیسری بات جو ہمیں آتی ہے نرمی سے. میری سخت بات بھی ہے جو میں نے منوانی ہے. زبان کی جو مٹھاس ہے نا، یہ آپ سے بڑے بڑے کام جو کہ آپ غصے میں نہیں کروا سکتی، وہ زبان کروا دیتی ہے. ہم یہی پہ مات کھاتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ ہم میں ہال میں سارے بیٹھے ہوئے لوگوں میں یہ سب سے بڑی پرابلم ہے. وہ کوئی رشتے کی وجہ سے، وہ رشتے کی تعلق ایسا ہوتا ہے نا، وہ محبت میں انسان دکھانا اپنی طرف سے ان کی خیر خواہی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم ان کی حق تلفی کہہ دیں، حق تلفی کر دیتے ہیں، یا ہماری آواز اونچا جب ہوتا ہے اس میں سختی آتی ہے تو وہ جو کام ہونا ہوتا ہے نا وہ رہ جاتا ہے. تو ہم نے اپنے آپ کو نرم کرنا ہے، دل کو بھی نرم کرنا ہے، اپنی آوازوں کو بھی نرم کرنا ہے، اپنے لہجوں کو ان میں وہ مٹھاس لے کے آنی کہ اگر میں کسی کی توہین بھی کر رہی ہوں نا، اتنی پیار سے کروں کہ اس کو محسوس ہی نہ ہو کہ میں اس کی توہین کر رہی ہوں. تعریف کی بات تو علیحدہ، وہ ہم واقعی ادھر سے پوچی پوچی لگا کے ہی کرتے ہیں، وہ ایسے ہی ہم کسی کی تعریف تھوڑی کر دیتے ہیں. اس میں آواز بھی اچھی ہو جاتی ہے، مٹھاس بھی اچھی ہو جاتی ہے. باہر والے لوگوں کے ساتھ ہم اچھے ہیں، گھر والوں کے ساتھ. پھر بچوں کے ساتھ مشاورت کریں کیونکہ وہ آپ کی ٹیم ہے. کوئی بھی فیصلہ کرے، بچے کبھی آپ صحیح ہو سکتے ہیں، کبھی بچے صحیح ہو سکتے ہیں. کبھی ان سے بات کریں، کوئی بھی بات کرنی ہے کہ میرا یہ خیال ہے، آپ اپنا بتائیں. ہو سکتا ہے کبھی وہ آپ کو اچھا مشورہ دے دیں. تو یہ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. پھر سارا کچھ کرنے کے بعد اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے. أَن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ. دیکھیں ہر آیت کے اینڈ پہ متوکلین فلیتوکلین، کہ مومنین کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مومن کا یہ رویہ ہوتا ہے، وہ اللہ پہ توکل کرتا ہے، وہ اسباب ساری استعمال کرتا ہے، لیکن ان کا توکل اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ناممکن ہے کہ نبی سے خیانت ہو جائے. ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہوگا. پھر ہر شخص اپنے مال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. اب یہ بات جو اپنی جگہ سے ہل گئے ان کو کیا لگا؟ مال غنیمت ہاتھ لگ گیا. پتہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس میں حصہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے. ان کے اندر وہ آ گئی. تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ خائن نہیں ہوتا، وہ خیانت نہیں کرتا. اور نبی جو ہوتا ہے امانت دار ہوتا ہے، اور وہ دوسروں کی امانتیں ان کو پورا کر کے دینے والا ہوتا ہے. أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. کیا پس وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے در پہ ہیں اس شخص جیسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لے کر لوٹتا ہے اور جس کی جگہ جہنم ہے جو بدترین جگہ ہے. ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون. اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے الگ الگ درجے ہیں اور ان کے تمام اعمال کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بخوبی دیکھ رہا ہے. جو جو وہ کر رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بخوبی دیکھ رہا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذا بعث فیہم رسول من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. بے شک مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہیں ان کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے، اور انہی
کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، یقیناً یہ سب اس سے کھلی گمراہی میں تھے، اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ کہ جو مومنین ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اندر رسول کو جو کہ ان کو آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، جو آیتیں ان کے دلوں کو پاک کرتی ہیں، اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے کہ جب وہ انسان پڑھ لیتا ہے اس کے اندر حکمت آنی چاہیے، حکمت آنے کے بعد وہ خود بھی سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کیا بات ہے کہ جب تمہیں ایک ایسی تکلیف پہنچی کہ تم اس جیسی دو چند پہنچا چکے تو یہ کہنے لگے یہ کہاں سے آ گئی؟ آپ کہہ دیجئے یہ خود تمہاری طرف سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اچھا، ان آیات کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں رکو پورا کر لوں، پھر آپ کو میں بتاتی ہوں کہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تمہیں جو کچھ اس دن پہنچا جس دن دو جماعتوں میں مٹ بھیڑ ہوئی تھی، وہ سب اللہ کے حکم سے تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہری طور پر جان لے کہ کون ایمان والا ہے، کون جو ہے ایمان کے بغیر ہے، کون مومن نہیں ہے، کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرنے والا۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ۔ اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے جن سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یا کافروں کو ہٹاؤ، تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہم لڑائی جانتے ہوتے تو ضرور ساتھ دیتے۔ وہ اس دن بنسبت ایمان کے کفر کے زیادہ قریب تھے، اپنے منہ سے وہ باتیں بناتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ اب پھر منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ جب ان کو لڑائی کے لیے کہا گیا تو ان کے آگے سے کیا تھا کہ ہم جو ہمیں لڑائی نہیں آتی تو ہم نہیں جانتے، تو اس وقت وہ ایمان کے زیادہ کفر کے وہ زیادہ قریب تھے بنسبت ایمان کے۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو طاعون ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین۔ یہ لوگ ہیں جو خود بھی بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کی بابت کہا کہ اگر وہ بھی ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ یہ اگر تم سچے ہو تو کانوں سے موت کو ہٹا کر دکھاؤ، کہ اگر تم ایسا ہی چاہتے ہو کہ تمہارے اختیار میں اگر تم گھر میں بیٹھے تو تمہیں نہیں آئی تو اپنی موت کو اپنے سے ذرا ہٹا کے دیکھو کہ ان کی لکھی ہوئی تھی، انہوں نے ویسے ہی آنی تھی، یعنی کہ وہ گھر سے نکلے ہیں تو پھر ان کی آنی تھی۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں ان کو ہرگز مردہ نہ کہیں، مردہ نہ سمجھیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس روزیاں دیے جاتے ہیں۔ مطلب کہ وہ ان کو جو شہید ہو گئے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ اللہ کے ہاں جو ہے ان کو روزیاں دی جاتی ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے، اور وہ چلتے پھرتے ہیں۔ قندیلوں کی بات آتی ہے، وہ ان کی روحیں جو ہے قندیلوں میں پھرتی ہیں۔ فَارِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل جو انہیں دے رکھا ہے اس سے بہت خوش ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں ان لوگوں کی بابت جو اب تک ان سے نہیں ملے، ان کے پیچھے ہیں، ان پر کہ انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہے، کہ وہ تو اللہ کے ہاں وہاں پہ خوش پھر رہے ہیں، اور ہم جو ہے بعد پیچھے والے وہ جو باتیں بنا رہے ہیں، وہ انہوں نے جو مقام ان کو جو مقام ملا ہے شہادت کا، ایسے نہیں مل جاتا۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین۔ وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے، اور اس سے بھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو برباد نہیں کرتا، کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان پہ فضل اور رحمت کر دی ہے وہ اس کو برباد نہیں کرتا، اور وہ اس بات پہ بہت خوش ہیں۔ کہ صحابہ کرام کی یہاں پہ جرت اور ان کی بہادری کا ذکر آیا ہے آیت نمبر 172 سے 180 تک، سوری آیت نمبر 156 سے 171 تک، کہ یہ وہ بات تھی جب کہ صحابہ کرام نے ان کے اندر
یہ اس طرح کی آیات سن کے ان کے اندر شوق پیدا ہوتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لیے کس طرح انہوں نے شہادت کے لیے نکلنا ہے، ان کے کیا کیا درجات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو آخرت میں کس طرح کا مقام دینا ہے۔ نبی کبھی بھی خائن نہیں ہوتا، نبی کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا، وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا، وہ کبھی بھی جو ہے ایک کا مال دوسرے کو نہیں دیتا۔ کچھ صحابہ کہتے ہیں کہ جب مال غنیمت دیا گیا ملا تھا جنگ احد کی، یہاں پہ تھوڑا سا ذکر کیا گیا کہ وہاں پہ مال غنیمت جب ان کو دیا گیا تھا تو اس کے اندر سے وہ ایک چادر والا جو ہے نا، شاید آپ نے سنی ہو وہ حدیث کا مفہوم تھا کہ چادر ایک صحابی وہ نکال لیتے ہیں اس میں سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو جو ہے وہ وعید سنائی تھی کہ اس کا کیا انجام ہوتا ہے کہ جو نبی ہوتے ہیں وہ خائن نہیں ہوتے، وہ جس کا جو مال ہوتا ہے اس کو پورا دینے والے ہوتے ہیں۔ تو اس پر صحابہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم مال غنیمت کے پیچھے لگ گئے، اور پھر اس جو ابھی احد کی بات ہو رہی ہے نا، وہاں پہ نکال کے وہاں پہ لایا جا رہا ہے صحابہ کو کہ اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں مال غنیمت ملا تھا، تمہیں دے دیا گیا تھا، تو اب کیسے سوچ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مال غنیمت نہیں دیں گے؟ آپ نے مال دیکھا اور اس کے لیے بھاگ نکلے۔ آپ کی امانت داری پر یقین رکھنے کا حکم یہاں پہ دیا جا رہا ہے کہ شہادت کی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی شہادت کے راستے میں اللہ کے راستے میں شہادت نصیب کریں۔ اور شہادت ضروری یہ نہیں ہے کہ آپ باہر جا کے جنگ ہی کریں، وہ شہادت کئی قسم کی شہادتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ علم کے لیے جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اس اسٹوڈنٹ کے لیے بھی شہادت کا درجہ، اگر وہ اسٹوڈنٹ کی موت مرتا ہے، اسٹوڈنٹ ہی رہتا ہے اور اسی میں اس کی موت ہو جاتی ہے تو وہ شہادت کا درجہ اس کے لیے بھی ہے۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم اتنے ہائی لیول پہ تو نہیں جا سکتے، ہم قرآن کے اسٹوڈنٹ بن کے ساری زندگی گزار دیں اور ہماری موت آئے تو اسی طرح کہ ہم قرآن کے اسٹوڈنٹ ہوں، اللہ تعالیٰ کی ہاں اللہ اس کو قبول کر لیں۔ نرم مزاجی اور درگزر کا رویہ ہونا چاہیے۔ کوئی بھی میں نے کام کروانا ہے، کوئی بھی میں نے بات کرنی ہے تو نرم مزاج ہونا ہے اور درگزر کرنا ہے، میں نے معاف کرتے جانا ہے، بس گزرتے جائیں، اپنی آواز کو مدھم رکھیں، سافٹ رکھیں اور اپنے کام نکلتے جائیں۔ پھر دوسروں کے لیے دعائیں مغفرت کرنی ہے، اپنے لیے تو میں نے کرنی ہی کرنی ہے، میں نے دوسروں کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرنی ہے، دوسروں کو کے لیے بھی میں نے حریص ہونا ہے۔ پھر دین کے کام میں مشاورت کرنی ہے، وہ دین کا کام ہو، وہ فیملی یونٹ ہو، میرے گھر کوئی کام ہو، کوئی میں نے کرنا ہے۔ اور الحمدللہ موسٹ آف اس وی ڈو دا مشورہ، لیکن ہم کہتے ہیں بڑے ہوں گھر کے، ہے نا، بچوں کو اس میں نہیں ڈالتے، بچوں کو نہیں ڈالتے تو بچوں کو نہیں پتا چلتا کہ کیسے مشورہ کرنا ہے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا گیا، ہر جنگ میں بہت جگہ ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ہر کام مشاورت سے وہ کرتے تھے، کبھی مشاورت کے بغیر آگے پیچھے نہیں ہوتے تھے۔ اس میں چھوٹے ینگ صحابہ بھی ہوتے تھے، اور کئی جو خندق کا موقع آیا، فارس سلیمان فارس نے جب وہ دیا تھا مشورہ تو ان کا قبول کر لیا گیا۔ حضرت علی اتنی جنگوں میں ہوتے تھے، ان کی بات کو مان لیا جاتا تھا۔ حضرت عمر، مطلب بہت سے صحابی ایسے تھے جو بہت ینگ تھے، وہ بھی اس مشورے میں شامل ہوتے تھے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے نا، گھر میں کوئی پلاٹنگ کرنے والا ہے، فیملی ممبر سے کوئی ایسا ہوتا ہے نا، ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر، ہمیں پتہ بھی چل جاتا ہے یہ بندہ ایسا کرتا ہے، کہتے ہیں اس سے نہیں میں نے بات کرنی، اس سے نہیں میں نے مشورہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نظر آتا ہے؟ ان سے بھی مشورہ کرنا ہے۔ عبداللہ بن نبی دیکھا نا پیچھے آیتیں پڑھی، کیا کہا گیا کہ اس کو بھی اس محفل میں بٹھاؤ، اس سے بھی مشاورت کرو۔ دل نہیں کر رہا ہوتا لیکن وہ بھی سامنے بیٹھے، ہو سکتا ہے اسی سے اس کے دل میں محبت آ جائے۔ ہاں دیکھیے وہ عبداللہ بن نبی کہتے بہت کلیور تھا، بہت شاطر تھا، بہت تیز اس کا دماغ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے کہا گیا تھا اس کے دماغ کا استعمال کرو۔ ہاں اس میں یہ حکمت تھی کہ ہو سکتا ہے جو بات وہ کہہ دے وہ تمہیں بہت دور تک پہنچا دے، اس لیے کہا گیا کہ اس کو ساتھ ساتھ رکھو، لیکن چکنے رہ کے، پھر بعد میں کیا تھا، چکنے رہنا ہے، مشاورت کرنی ہے لیکن اس کے بعد فیصلہ آپ کا ہونا چاہیے۔ ہاں سب سے فیصلہ لینا ہے۔ آپ دیکھیں جب کسی جس کے ساتھ آپ کی بنتی نہیں ہے، گھر میں بیٹھے ہوئے اس سے مشاورت لے رہے ہیں، ڈیفینیٹلی اس کے دل میں آپ کے لیے نرمی آئے گی، مانے یا نہ مانے، کہ یہ مجھ سے بات کر رہی ہے، مجھ سے مشاورت کر رہی ہے۔ ایک دفعہ کریں گے، دو دفعہ، تیسرے دن وہ نرم بندہ پڑ ہی جاتا ہے، اور اگر میں دور ہوں گی، شیطان ہم ایک قدم ہوتے ہیں وہ 10 قدم پیچھے کرواتا ہے۔ ہمارے اندر دیکھیے چھوٹی موٹی کوئی لڑائی ہو جاتی ہے آپس میں ہسبینڈ وائف کے، اگر ہم بات کو وہیں پہ ختم نہ کریں، موو آن نہ ہو، تو کتنا لمبا کام چلتا ہے، لوگوں کی طلاقیں اسی وجہ سے ہو جاتی ہیں، بات کچھ بھی نہیں ہوتی بیچ میں۔ اگر وہیں پہ اپنے آپ کو ڈھیلا کر دیں، نرم کر دیں کہ بس ٹھیک ہے جو ہونا تھا وہ ہو گیا، دیٹس اٹ، موو آن۔ اور اس کے لیے کیا بنیاد رکھے گی کہ سلام،
سلام صبح اٹھ کے آئے سلام کریں, نہیں بھی دل کر رہا نا میاں کو سلام کر کے اوپر جانا ہے اور نیچے آتے سلام کرنا ہے, 2-3 دن کریں گے, چوتھے دن پتہ ہی نہیں ہوتا کچھ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اور اگر میں یہ بھی چھوڑ دیتی ہوں تو یقین کریں اب بہت دور ہو جاتی ہیں. یہ حکمت عملی ہم قرآن پڑھنے والے اب بن رہے ہیں, وہ گھر بیٹھے وہ قرآن نہیں پڑھ رہے, وہ ہمارے عملوں سے سیکھیں گے. میری بچوں سے لڑائی ہو جاتی ہے اوبیسلی ہر روز ہی ہوتی ہوگی کہ ہمیں کچھ اور توقع ہے, وہ کر کچھ اور رہے ہوتے ہیں, وہ ان کو ہم سے ہے شکایتیں, ہمیں ان سے ہے. تو پھر ہم قرآن سیکھنے والوں کا رویہ ان سے ڈفرینٹ ہونا چاہیے نا. اگر وہ غلطی کرتے ہیں تو اگلے دن, میں نے تو اس چیز کو اتنا وہ یہ کی ہے, میں کہتی ہوں ہر بند تالے کی چابی ہے یہ السلام علیکم. بچے نہیں بھی نہ بولتے, ان کو اپنا اینگر ہوتا ہے, السلام علیکم ہنس کے کہیں. ایک دفعہ اسکول جاتے ہوئے ہنس کے کہہ دیں شام کو آئیں گے, آتے وہ ہمیں کسی اور جفی ڈالیں گے, دیکھنا ابھی آزما کے دیکھیں آپ. اسی لیے کہا گیا کہ میری طرف سے خیر ہے, سو کے جو بھی ہو گیا ہے, اسلام کو زیادہ کرو, عام کرو, کھلاؤ اگر آپس میں پیار محبت کرنا ہے تو. پھر یہ کہ میں نے ساری مشاورت کر لی, سارا کچھ کر لیا, اپنی طرف سے ڈن پرفیکٹ کرنے کی کوشش کی, وہ دین کا کام ہو, وہ دنیا کا کام ہو, وہ میرے گھر کا ہو, کوئی بھی ہو. اس کے بعد کیا کرنا ہے, فل یتوکل, ان کے توکل اللہ پر ہی کرنا ہے. کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے, میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. میرے ہاتھ میں جو تھا, مجھے جو عقل دی تھی اس پہ میں نے فیصلے کر لیے, میں نے کر لیا. اب چھوڑنا اللہ پہ, اس کے لیے استخارہ سکھا دیا گیا. ٹھیک ہے, کہ استخارہ کرو اور اللہ کے سپرد کر دو. ہم کیا کرتے ہیں, ہم دوسری سائڈ پہ نکل جاتے ہیں کہ دوسروں سے پوچھو, دوسروں سے بولو میرے لیے دعا کریں, کوئی دعا دے دو, کوئی یہ کر دو, کوئی وظیفہ دے دو. نہیں, استخارہ یہ بہترین دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی. کہتے ہیں ایسے سکھاتے جیسے عام ہم قرآن کی کوئی آیت ہوئی ہے. اتنی اس کی فضیلت تھی, اتنی فضیلت تھی کہ ہر کام کے لیے آپ نے استخارہ کرنا ہے. کچھ بھی کرنے لگی ہو, چھوٹی سے چھوٹا, کہ اس سے زیادہ اچھا مشورہ آپ کو کون دے سکتا ہے کہ آپ اللہ سے پوچھ رہی ہیں. جو بھی میں کام کرنے جا رہا ہوں, قدم اٹھانے جا رہا ہوں, میں کوئی کاروبار کرنے جا رہا ہوں, بچے کی شادی کرنے جا رہا ہوں, تو میں نے استخارہ کرنا ہے. ہمارا دماغ ہوتا ہے کہ استخارہ کر کے سوئیں تو اشارہ آ جاتا ہے. وہ بھی ہے یا پھر کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ دعا کو پڑھیں تو دونوں چیزیں. اچھا, رات کو اگر جو خواب آنے والا جو ہے نا, یہ ہماری میٹھی ہے, ہمیں اس سے سکھا دی گئی حدیث جو ہمیں ملتی ہے نا جب استخارے کی آپ سکھاتے ہیں, تو کوئی آپ ضروری نہیں ہے آپ کو خواب آئے. کوئی بندہ آپ کو کوئی ایسا مل سکتا ہے, آپ کو مشورہ ایسا دے دے جو آپ کے دل کو لگے. ٹھیک ہے, وہ ہو سکتا ہے آپ نے اس بندے کو کبھی بھی نہ دیکھا ہو, وہ اللہ تعالیٰ نے آپ نے استخارہ کیا, مشاورت چاہیے, وہ بندہ اچھا ہوگا مشورہ دینے میں, اللہ تعالیٰ آپ کرا دے گا. کوئی کام سٹارٹ کرنے سے پہلے ہاں, آپ اینی ٹائم کر سکتے ہیں, ضروری رات کو پڑھ کے لیٹنا ہے, اس کے لیے 2 نفل پڑھنے ہیں, اور اس کے لیے آپ کو خوشبو لگانی ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا ہم کرتے رہے ہیں نا, جب نہیں پتا تھا, علم نہیں تھا. اس کے لیے کسی یہ ایک قسم کی دعا ہے جو ہم چلتے پھرتے ہمیں زبانی آنی چاہیے, چلتے پھرتے جو ہے ہم اپنے رب سے مانگیں. اور اس کا ترجمہ زیادہ ہمیں, چلو عربی آتی ہے, اس کا ترجمہ ہمیں آنا چاہیے کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں. کہ جب بھی کسی امر کا فیصلہ, اللہ تو بہتر جانتا ہے, اگر میری دین اور آخرت کے لحاظ سے یہ بہتر ہے تو اس کو میرے دل کو مطمئن کر دے. پھر ہم اس کے لیے خواب کے لیے ڈھونڈتے رہتے ہیں, خواب آئے گی تو سچا ہوگا. اپنی طرف سے وہ جو امیجن کرتے رہتے ہیں سارا دن, کیونکہ میرا رجحان زیادہ یہ ہوتا ہے یہ کام میں نے کرنا ہے, تو مجھے خواب بھی پھر ویسے ہی آ جاتا ہے. اس پہ آپ قیاس نہ کریں, کیونکہ کئی دفعہ وہ خیال بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب آپ کو آ جائے, آپ کا دل اندر سے اطمینان ہو جاتا ہے, اس کو مطمئن ہو جاتا ہے وہ دل, جب آپ استخارہ کرتے ہیں یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. اگر وہ آپ کے لیے اچھا نہیں, کئی دفعہ ہوتا ہے اپس اینڈ ڈاؤن آ رہے ہوتے, کروں یا نہ کروں, ہو یا نہ ہو, ہے نا, تو آپ کو دل, آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہوتے, کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے. لیکن آپ کو تسلی ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ کو جب یہ یقین ہوتا ہے میں نے اپنے رب سے مشورہ کرنا ہے, اپنے رب کے سپرد کر دیا ہے, تو کبھی وہ برا نہیں ہوگا. ہاں, دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے, اسپیشلی کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا, میں نے تو استخارہ کیا تھا یہ پھر بھی نہیں چلی. تو استخارے کا مطلب یہ نہیں ہے جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے وہ خیر تک پہنچ جائے گا. استخارے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے مشورہ کیا, اپنے اللہ پہ بھروسہ کر دیا. ہو سکتا ہے اگر وہ بچے کسی کی شادی کی ہے یا کوئی اور کاروبار کیا, اس پہ ترقی نہیں ہوئی, اسی میں آپ کے لیے بہتری ہے, وہ مجھے وقتی طور پہ دیکھنے میں لگ رہا ہے وہ چیز بہتر نہیں ہے, میری نظر اس کو دیکھ رہی ہے. میرے رب کی جو حکمت ہے وہ میرا رب بھی جانتا ہے نا. تو پھر یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں جو حکمت تھی مجھے وہ سکھا دے. ہمارے اندر وہ حکمت نہیں ہے, ہمارے اندر وہ وزڈم نہیں ہے, وہ نالج نہیں ہے جو میرے رب کو پتا ہے. اور پھر یہ کہ کوئی بھی کام کرنا ہے میں نے پختہ عزم لے کے کرنا ہے, ارادے سے کرنا ہے, جیسا کہ صحابہ کرام نے کیا. اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو خود بھی سننا ہے, دوسروں کو بھی سنانا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کی دعوت دینی بھی ہے اور لینی بھی ہے. پھر جب لینی ہے, لے لی ہے, میرے پاس آ گیا ہے, تو اس کے ساتھ حکمت کے ساتھ اس کو خود بھی سیکھ اور دوسروں کو بھی سکھانا ہے. جا کے تھوپنا نہیں ہے, پھینکنا نہیں ہے دوسرے کے اوپر.
اس کے لیے ٹائم کا ویٹ کرے. اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم رکھا ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے نا کوئی ایسی بات آتی ہے اپنی کبھی کسی درس میں سنی ہوتی ہے اور اس وقت کوئی ماحول بھی نہیں ہوتا, بات سے بات نکلتی ہے اور دوسرے کے دل پہ اثر کر جاتی ہے. کئی دفعہ آپ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں, آپ کوئی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ بہتر طریقہ کیا ہے, کس طریقے سے کہیں. یا پھر جیسے آج کل نماز ہے, ہم ساری مائیں جو ہیں بڑی تکلیف سے کرب سے گزر رہی ہیں, بچے نہیں پڑھ رہے, ٹھیک ہے, میاں نہیں پڑھ رہے, ہمیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے, ہونی بھی چاہیے کہ ایک واحد جگہ ہی جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنے اور اپنے بچوں کو جو ہے دوزخ کی آگ سے بچاؤ. قرآن میں ایک ہی آیت آتی ہے اور جس کو ہم بار بار کئی دفعہ ہم نے اس پہ لیکچر بھی سنے ہوئے ہیں. دل کرتا ہے پیرنٹس ہونے کے ناطے, کیوں, ہمیں ان سے محبت ہے, وہ بھی اللہ کی قربت حاصل کرے, لیکن پھر اس کو یہ نہیں اٹھ کے نماز پڑھ, ابھی پڑھ, ناؤ دین نو, اس کو طریقے سے ہم لے کے آئیں گے. ڈفرنٹ قسم کے لالے تو اب یہ ہے کہ لیٹ ہو گیا ہے, اب وہ جو کریں لائیں دیں, پھر اس بدلے یہ رکھے کہ اپنی نماز پڑھنی ہے یا بھی ہے. نماز نہیں پڑھو, چلو موبائل دیکھ لو, چاکلیٹ پیسے دے دو, وہ ہمارا وہی نا کہ طریقے ہم نے کیسے کرنے ہیں. اگر بیٹھنا ہی ہے, موبائل دینی ہے, چاکلیٹ دینی ہے, آپ کو پتا ہے بچے کو پسند ہے, پہلے نماز اللہ کو خوش کرو پھر اللہ تعالیٰ دیں گے. یہ نہیں کہ ممی دیں گی, یہ ہمارا مسئلہ ہے نا, ہم کہتے ہیں ممی دیتی ہے تو بچہ ممی سے ہی مانگتا ہے اور دماغ میں یہی کہ ممی ہی ہے. وہ 4-5 سال تک ہوتا ہے, جب وہ تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے ممی کی اس کو پرواہ نہیں ہوتی. اگر شروع سے کہیں گے اللہ کی طرف سے آ رہا ہے تو پھر اس کو اللہ کی طرف لوٹے گا نا. ہم کہتے ہیں ممی ممی, اس کو جب لگتا ہے میں خود کر سکتا ہوں, ممی کی تو اب ضرورت ہی نہیں, اور دیکھ لیں یہی ہوتا ہے نا. پھر اگر لقمان کی دیکھیں نا, انہوں نے کیا کہا تھا, اگر ان کے پاس وزڈم تھی تو انہوں نے کیسے وزڈم کا استعمال کیا. انہوں نے کہا کہ اللہ کی نماز کبھی نہ چھوڑنا بیٹا, اور ماں کا والدین کی جو عزت احترام ہے وہ کرتے رہنا ہے. کون سی ایج تھی بچے کی, چھوٹا ہی تھا نا, وہ کوئی 20-25 سال کا نہیں ہو گیا تو پھر ہمیں غصہ آنا شروع ہوا. شروع میں ہی ان کی تربیت ہم نے کرنی ہے, اور اینڈ پہ یہ کہ ہمیں حکمت آ جائے گی, ہم نے پھر خود سیکھنا ہے, دوسروں کو سکھانا ہے. جب میری زندگی چینج بدلنا شروع ہو جائے گی تو پھر خود ہی دل میں آئے گا کہ دوسروں کی زندگی. تو بچوں کو کہتے ہیں نا کہ ہم تھوڑا سمجھ گئے, بدل گئے, ہمیں اللہ کی سمجھ آنے لگی, میرے بچے کو بھی آ جائے, تو ہم پھر اس کے حریص ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر اللہ سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ اگر اچھا ہو رہا ہے تو واقعی وہ اچھے کی امید ہوتی ہے, اگر برا بھی ہو رہا ہے تو اچھا ہی ہے, کہ میرا رب ظلم نہیں کرتا. یہ بات اپنے دماغ میں رکھ لیں, وہ میرے لیے نا خیر ہی چاہتا ہے, میرے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہتا. لیکن ظلم کرتے وہ ہم خود اپنے اوپر کرتے ہیں, اور معاشرے کی اصلاح کا کام کرنا ہے اور دوسروں کی مدد کرنی ہے. پھر یہ نہیں کہ میں نے خود کر لیا, میں نے اپنے گھر کا یونٹ ہے اس کو صحیح کر لیا اور آگے جا کے دوسروں کی اصلاح نہیں کرنی, دوسروں کو بھی میں نے ساتھ لے کے چلنا ہے. یہاں پہ جو آیت نمبر آتی ہے نا, ہم نے بھی پڑھی ہے, آیت نمبر 158, کہ اگر تم اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہو اور تم طبی موت مرو گے. اس کے حوالے سے اشرف تھانوی وہ لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں. نظریات جب انسان کا آتا ہے تو 3 چیزیں ہوتی ہیں. پہلی صورت کیا ہوتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس کی عبادت کرتا ہے اور پھر سارے امور اسی کے لیے کرتا ہے. اس کے حوالے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک کی ایک آیت کا بھی وہ حوالہ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَلَى النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ, کہ جس شخص کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا, جنت میں داخل کر دیا, وہی اکثر کامیابی ہے, وہی کامرانی ہے, وہی اصل فلاح ہے. ٹھیک ہے. دوسرا وہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے کسی شخص کو پیش نظر نہ رکھا جائے, کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سامنے رکھے, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو سامنے رکھے, اللہ تعالیٰ کے فضل کو سامنے رکھے. جب وہ ان ساری چیزوں کو اپنے سامنے رکھتا ہے, دیکھتا ہے, تو اس کی عبادت جو ہے وہ اس لیول پہ آنا شروع ہو جاتی ہے. دل سے پھر وہی نا, پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے, پھر اللہ تعالیٰ کی خیر اس کو ملتی ہے. اور تیسری چیز وہ کہتی ہے کہ اصل چیز ایمان اور نیکی ہے, اس کو اختیار کرنا چاہیے, اور جب وہ اختیار کر لیتا ہے تو کسی عبادت گزار کے پیش نظر تیسرا یہی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو. اللہ تعالیٰ ہم نماز پڑھی تو ہم کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. یہ دوسری سٹیٹ میں یہ اللہ ہم سے راضی ہو گیا, کہ واقعی میں نے اس لیول پہ کیا. اب یہ میں نے دیکھنا ہے کہ میں اس لیے نماز پڑھی اللہ مجھ سے راضی ہو جائے یا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا. یہ توکل کا لیول بھی آ جاتا ہے نا, آپ کو پورا یقین ہے. پھر کہتے ہیں نا کہ جس طرح گمان کرو گے اللہ تعالیٰ کو ویسے, میں نے کوشش کر لی اور اچھا گمان کر لیا. آپ بہت اچھے طریقے سے نماز پڑھتے ہیں, آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ نماز قبول ہو گئی, ہوگی نہیں, پھر یقین کریں ہو گئی ہے. دیکھیں بڑے بڑے مفسر اسکالر یہ کہتے ہیں
پھر یقین کا یہ لیول ہونا چاہیے. میں اگر جنت کی دعا کر رہی ہوں نا، میں نے دعا کر لی اللہم انی اسالک الجنت الفردوس، پھر امیجن کرے میں جنت میں بیٹھی ہوں اور وہ ساری نعمتوں کو امیجن کرے، اس سے شوق اور بڑھے گا. حضرت عمر کا بھی تو دیکھ لینا، تو ان کو بھی تو نظر آ رہے تھے نا، تو پھر بھی ان کو یہ ڈر ہوتا تھا. یہ ڈر تو ہمارے ساتھ ہے، یہ ڈر پیار والا ڈر ہے. بالکل ویسے جیسے ہم کہتے ہیں بیٹا میری نافرمانی نہ کرے یا بچی میری نافرمانی نہ کرے، اس کے ڈر سے میں ایسے کر دیتی ہوں. یا بچہ کئی دفعہ ہوتا ہے نا، میں ایسا کام کروں کہ امی ناراض نہ ہو جائیں. امی سے محبت اگر ابو سے نہ چاہتے ہوئے ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں. کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کو چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، لیکن ہم چھوڑتے ہیں اس رب کی محبت میں کہ وہ نہ ناراض ہو جائیں. ہمیں پتہ ہے ہم گناہ گار ہیں، ہمارے اختیار میں نہیں، ہم اچھے عمل کر رہے ہیں تو کیا ہم پھر جنت میں چلے جائیں گے؟ نہیں، پھر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت، کہتے ہیں مر جاؤ جس طرح بھی چاہے، لیکن اللہ کی رحمت سے تمہیں جو انجام ملنا ہے وہ اللہ کی رحمت سے ہی ملنا ہے. کٹہرے میں تو ہم نے کھڑے ہونے ہی ہونے ہیں، وہ اللہ کی مرضی ہے. وہ جس طرح دنیا میں اپنی رحمت دکھا رہا ہے، وہاں پہ پھر تو 99 درجے ملے گے تو وہ اور رحیم ہو جائے گا. کوشش ہم دنیا میں کر رہے ہیں اور پھر گمان کرنا ہے کہ غفور الرحیم ہے، بغیر کیے نہیں کہ اللہ غفور الرحیم. قضائے الہی پر بھروسہ کرنا ہے، جیسے بھی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے ہم نے اس کو لینا ہے ایز اٹ از. خالد بن ولید کی مثال ہم نے کل بھی پڑھی، آج بھی پڑھی، کہ جتنی انسان کی خواہش ہوگی میں کہاں پہ شہید ہوں، کہاں پہ مروں، اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے کس بندے نے کہاں پہ ہے. حسرت نہ کرو، کاش یہ ہوتا ایسا ہو جاتا، کاش میں یہ نہ کرتا تو یہ ایسا نہ ہوتا ہے نا، یا کاش میرا بچہ یہ کرتا تو یہ ہوتا ہے. ہم کاش کی فطرت حسرتیں نہیں کرو. لیڈرشپ کی خصوصیات اور ایک دائی کے اوصاف بتا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے ساتھ کہ نرم مزاجی جو ہے وہ سنگ دلی جو ہے اس کو نرم کر دیتی ہے، سنگ دلی انسان کو بھی نرم کر دیتی ہے. اس سے پرہیز کریں، سنگ دلی سے درگزر کرنا ہے، یعنی کہ دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں. نہ صرف معاف کرنا بلکہ دعائیں مغفرت کرنا. معاف کرنے کے ساتھ کہنا اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر دے، میرے دل میں اس کے لیے محبت پیدا کر دے. دل کا بغض سے صاف کرنا، پھر وہی بات ہو رہی ہے کہ دل کے اندر تزکیہ. وہی اگر میں نے اپنے اندر سے واہن کو دنیا کو نکالنا ہے نا، تو میں نے کیا کرنا ہے، اپنے اندر کا تزکیہ کرتے رہا. اور یہ روز کا مسلسل عمل ہے، کبھی کسی عمل سے ہو رہا ہے، کبھی کسی چیز سے ہو رہا ہے، کبھی کسی، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک دفعہ میرا دل صاف ہو جائے. بدعا نہیں کرنی نا، نرمی آئے گی تو پھر بدعا نہیں نا نکلے گی. ہاں وہ سخت دل، سنگ دل، وہ سنگ دل کی نشانی ہے نا. نہیں وہ ہمیں کیوں، کیونکہ ہمیں دیکھیے یہ جو حالات ہمیں بتائے جا رہے ہیں اس جنگ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر یہ ایسی بات آنی چاہیے تھی. اگر میں اور آپ آتے تو ہمارے تو ضرور آتا. یہ 4 یا 10 یا 12 لوگ وہاں سے اٹھ کے آئے تو ہمارے اوپر حملہ ہوا، ہم جیت رہے تھے جنگ، ساری زندگی نہ ان کو معاف کرتے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ان کو معاف کر دو. میں نے بھی معاف کر دیا، دل ان کے صاف ہیں. ہو سکتا ہے کئی دفعہ وہ ہمیں جو سکھا رہے ہوتے ہیں یا کوئی کس طرح کی بات کرتا ہے، ان کا پیچھے پرپس وہ اللہ بہتر جانتا ہے. ان کے لیے خود پھر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے دل میں ان کے لیے محبت پیدا کر دے، جو میرے دل، کیونکہ میں اپنے دل کی خود گواہ ہوں نا، دوسرے کی دل کی میں گواہ نہیں ہوں. ہو سکتا ہے بظاہر جو چیز نظر آ رہی ہے اس کا اندر پتہ نہیں کتنا صاف ہو. وہ میری سچویشن یا میری فیلنگ کئی دفعہ ایسے ہوتی ہے، کئی بندہ آپ کو صحیح بات بھی بتا رہا ہوتا ہے تو آپ کو الٹا ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ میرے خلاف یہ تو شاید اس لیے مجھے بتا رہا ہے. اور ہو بھی سکتا ہے کہ ڈفرنٹ سچویشن، سبحان اللہ، کہ یہ میرا اپنا دل کا معاملہ کہ میں اللہ کے حاضر میں نے سامنے کھڑی ہونا ہے، میں نے اپنی صاف پلیٹ لے کے کھڑی ہونا ہے. دیکھیے وہ پلیٹ بھی دیکھے نا، لزانیے والی کی میں مثال دیتی ہوں، وہ کتنا جم جاتا ہے نا، ہو جاتا ہے جب اس کو گرم پانی کے نیچے کرتے صاف کرتے تو پلیٹ شائن ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ مجھے پتا ہے میرا دل جو ہے وہ کیسا ہے، کس میں نے اس کو صاف کیا، اس کی کیا ویکنس ہے. دنیا کے لیے تو ہم بہت ٹوٹ کے نکالتے ہیں، اس کو ایسے صاف کر لو، اس کو ایسے، اپنے دل کو ہم نے ٹٹولنا ہے. پھر یہ کہ نہ صرف معاف کرنا ہے بلکہ دعائیں مغفرت بھی کرنی ہے اور مشورے میں اس کو شریک بھی کرنا ہے. رائے پر عزم استقامت کے ساتھ جم جانا ہے. جو پھر رائے بنا لیے توکل اللہ پہ توکل، اس کے علاوہ کچھ کوئی نہیں ہے کہ وہ کروں گی یا وہ کروں گی. غل، خیانت، چوری چکاری، چغلی، ہر چیز سے میں نے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. غزوہ احد کی شکست، آزمائش کے اسباب کیا تھے کہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں انہوں نے چھوڑا، تقوی کے خلاف انہوں نے کوئی کام نہیں کیا اور اللہ کے رسول کی نافرمانی انہوں نے کی. لیکن کیا ہے کہ وہ ان کا مقصد اس وقت نافرمانی کرنے کا نہیں تھا، وہ پھر وہن میں آ گئے دنیا کی دیکھ کے، تو ان کو تھوڑی دیر کے لیے لالچ آ گیا کہ انسان کو کانشیس رہنا چاہیے
پھر مال کی محبت انسان کو نا اس چیز پہ ابھارتی ہے، اللہ کی نافرمانی پہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پہ۔ آپس میں اختلافات ہو سکتے ہیں، اختلافات کے باوجود ہم نے اکٹھے مل کے رہنا ہے، اور مومن مصیبت میں اپنا جائزہ لیتا رہتا ہے اور استغفار کرتا رہتا ہے۔ کل بھی یہی بات دہرائی گئی استغفار کی، آج پھر وہی بات، استغفار کرتا ہے۔ پھر اس شہید کی زندگی اور موت کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا مرتبہ دیا ہے، اس کو مذاق نہیں سمجھے، اور وہ مردہ نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہیں، اور وہ پھر ان کی احادیث اگر مجھے موقع مل گیا اینڈ پہ انشاءاللہ میں کروں گی کہ شہید کا کیا مرتبہ ہے۔ پھر یہ کہ احسان اور تقویٰ کا رویہ ہمیشہ میں نے رکھنا ہے، اس کا اجر عظیم اپنے دماغ میں رکھنا ہے کہ احسان کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بھی حکم ہو تو میں نے اس کو سمینا و اطاعنا کرنا ہے۔ جی آپ دعائیں پڑھ لیں پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہ کوئی معبود سوائے اللہ کے محمد نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ اپنی تمام خوبیوں سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ اپنی تمام خوبیوں سے پاک ہے، اور پاک ہے اللہ تعالیٰ عظمت، اور پاک ہے اللہ تعالیٰ عظمت والا۔ اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر کبیرا اللہ کثیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، عرش کا مستحق ہے، بہت بڑا حمد اور ستائش کا مستحق ہے۔ میں صبح اور شام اللہ ہی کی پاکیزگی بیان کرتی ہوں۔ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ برحمتک استغیث۔ اے زندہ اے تھامنے والے، اے زندہ اے تھامنے والے، میں آپ کی رحمت کا امیدوار ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی عدد خلقی ورضا نفسی ورضا نفسی وزینت عرشی وزنة عرشی ومداد کلماتی۔ ومداد کلماتی۔ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہوں، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہوں، اس کی تعریف کے ساتھ، کے برابر، اس کی مخلوق کی گنتی کے برابر، اس کی ذات کی خوشنودی کے موافق، اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر، اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ ربنا آتنا من لدنک رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة لنا من أمرنا رشدا۔ وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ اے ہمارے رب، ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔ آمین اللہم آمین۔ چلیں آپ لوگ نفل پڑھ لیں جنہوں نے پڑھنے پلیز۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے کی آیات کا جو ہے پس منظر وہ آپ لوگوں کے سامنے میں تھوڑا سا رکھ دوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان آیات کا پس منظر حمراء الاسد کے متعلق ہے، جو کہ مدینہ سے 8 میل کے فاصلے پر تھا۔ یہ جنگ جو ہو رہی تھی نا، جنگ احد ہوئی۔ جنگ احد میں کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے وہ زخمی ہوئے۔ مسلمان ابھی پہلی ہی جنگ سے وہ فارغ ہوئے تھے کہ ایک اور مرحلہ، ایک کے بعد ایک آزمائش کی بات ہوئی نا، ایک کے بعد دوسری آزمائش۔ اللہ تعالیٰ کے آزمائشوں سے ہی نکل کے انسان نکھر کے باہر آتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بغیر آزمائش کے ہم نکھر کے سامنے آ جائیں گے، نہیں، انسان کی کوالٹیز، صلاحیتیں اسی وقت ابھرتی ہیں جب وہ آزمائش میں آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر نکھار کے اس کو اور دوسروں کے سامنے لے کے آتا ہے۔ یہ
یہی صاحب اس وقت صحابہ کے ساتھ ہوا کہ وہ صحابی جنگ تو لڑ ہی رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب دوسرا فیصلہ کرنے کے لیے بھی ان کو کہہ دیا گیا. دیکھیں 70 صحابی پائے کے صحابی شہید ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی، ابھی وہ گھروں تک واپس نہیں پہنچے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے کہتے ہیں کہ دو اس میں رائے پائی جاتی ہیں. ایک تو کہتے ہیں کہ فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے کہ ہم اپنے جو ہے ہتھیار وغیرہ ڈال دیں، تو فرشتے نے آ کے کہہ دیا کہ ہم نے تو اپنے ہتھیار نہیں ڈالے، آپ لوگ کیوں ڈال رہے ہو مسلمانوں کو اور ہمت دلانے کے لیے. کچھ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو القا کر دیا، وحی کر دی، آپ کے دل میں آ گیا کہ ہم لوگ جو ہے یہاں پہ بیٹھ گئے ہیں، یہاں پہ پڑاؤ آ کے ڈال دیا ہے. اگر مشرکین مکہ کو یا ابو سفیان کو یا خالد بن ولید اس وقت نہیں ہوئے تھے نا اسلام، وہ بعد میں لے کے آئے تھے، تو اگر ان کو پتہ چل گیا تو وہ ہم پہ حملہ کر دیں گے. ان کے دل میں یہ بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا. دیکھیں 70 صحابی شہید ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی، شہید کے جو گھر والے ہیں ان کی بیویاں بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، کوئی کرب مطلب کہ تکلیف کا مقام تھا، خود آپ ہم لوگ جو ہیں تکلیف میں ہیں. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورہ لیا اور صحابہ کا جواب دیکھیں، وہ سمینا واتانا کہ ہم حاضر ہیں. کہتے کچھ صحابہ تو ایسے تھے ان کو دو دو لوگ پکڑ کے چلا رہے تھے، تو انہوں نے کہا تھا ہم جانے والے. 70 صحابی جو تھے اس وقت ریڈی ہو گئے. آگے کیا ہوا، جب یہ ریڈی بھی ہو گئے وہاں پہ چلے گئے جو ہے حمرا الاسد جگہ پہ، وہاں پہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا. وہاں پہ ایک دوسرے قبیلے کا آدمی گزر رہا تھا. اس میں بھی اب دو رائے پائی جاتی ہیں. ایک کہتی ہیں کہ ابو سفیان نے کسی بندے کو ہائر کیا، اس کو رشوت دی یا سفارش کی کہ جاؤ اور جا کے دیکھو کہ مسلمان وہاں پہ ہیں، پڑاؤ میں ہیں، کس حالت میں ہے، اور ان کو جا کے بولو ابو سفیان نے ایک نئی فوج تیار کر لی ہے آپ لوگوں کے حملہ کرنے کے لیے، ان کو ڈاؤن کرنے کے لیے. اور دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ کسی دوسرے قبیلے کا مرد وہاں سے آدمی وہاں سے گزر رہا تھا جو کہ مسلمانوں کے خلاف تھا، دشمن تھا وہ بھی، لیکن اس کے دل میں اللہ نے خیر خواہی ڈال دی. اس نے جا کے وہاں سے گزرا، اس نے جا کے ابو سفیان کو بولا کہ میں تو مسلمانوں کا، تم کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اس طرح ہم سوچ رہے ہیں کہ ان پہ حملہ کرنے کے لیے، ابھی سوچ ہی رہا تھا. تو اس نے کہا نہ تم نہ جانا، وہ تو بہت مطلب کہ بیماری کی حالت میں ان کی وہ اتنے عزم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے ابو سفیان کا لشکر آئے گا تو اس کو ختم کر دینا ہے. بدر کا سوری جو ان کو کامیابی ہوئی تھی ان کے دماغ میں تھی، تو وہ اس کے حوالے سے کہتی ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ نے آلریڈی غالب کر دیا ہوا تھا نا، وہ خوف ان کے دل میں تھا. اس جنگ میں بھی پہلے وہ جیت ہی رہے تھے، بعد میں انہوں نے پیچھے سے آ کے حملہ کیا اور اینڈ پہ بھی مالیہ کی نعمت تو مسلمانوں کو ہی ملا. اچھا کہتے ہیں کہ اس نے جا کے ان کو بولا کہ ابو سفیان کو کہ یہ جو ہے مسلمان فلی تیار ہیں اور وہ جنگ کے لیے تیار ہیں. ان کو نہیں بادر کہ وہ بیمار ہیں یا کیسے ہیں. وہ کہتے ہیں اسی طرح ان کے دل میں وہ خوف اور بیٹھ گیا، وہ جنگ کے لیے نہیں پھر آئے، اور پھر جتنا بھی وہاں مالک نے وہ جو پڑا ہوا تھا وہ مسلمانوں کو مل گیا. اس کے پیچھے یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں اس وقت کے صحابہ کرام تھے، اگر آج ہمیں تکلیف ہوتی ہے یا ہمارا کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں. دیکھیں 70 صحابہ فوت ہوئے، ان کے 70 گھر تو گھرانے تو متاثر ہوئے نا، کوئی آسان کام نہیں تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین ساتھی، اس وقت اس طرح کا فیصلہ کرنا اتنا آسان نہیں تھا. ہمارے گھروں میں کوئی ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے، ہم پہلے تو 10 سے 12 دن تو پوری میں ہی رکھتے ہیں، کئیوں کے تو مہینوں چلتے ہیں کہ لوگ آ جا رہے ہیں تعزیت کر رہے ہیں نا. ہم 10 سے 15 دن یہ کریں گے یا پھر کئیوں کے مہینوں تک چلتے ہیں، پھر 1واں مہینہ، پھر 9واں، آج 7واں، آج 3را، آج کل ہے، آج یہ ہے. ہم یہی انہیں کاموں میں پڑتے رہتے، اور پھر کئی دنوں سالوں سال جو ہے برسیاں بھی مناتے ہیں اور سالوں سال تک اس غم سے نہیں اٹھ پاتے. لیکن کیا ہے کہ صحابہ کرام پہلے زخم ابھی ویسے ہی ہیں، اسی وقت ہی دوبارہ ان کو کہہ دیا کہ وہ تیار ہو گئے. کیا ان کے دلوں میں تکلیف نہیں تھی؟ ان کو اپنے پیاروں سے پیار نہیں تھا؟ اللہ کا جب حکم آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوچ لیا، ٹھان لی، تو اللہ پہ توکل. اب آگے دیکھیے وہ کیا کہتی ہیں. سبحان اللہ. جب ان کو یہ ساری چیزیں پتہ چل گئی، انہوں نے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کا عزم کر لیا. جب انہوں نے عزم کر لیا تو اٹھ کرتے ساتھ چلنا شروع ہو گئے. انہوں نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیوں جا رہے ہیں. ہو رہا ہے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم. جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے حکم کو قبول کیا
اس کے بعد انہیں پورے زخم لگ چکے ہیں. ان میں سے جنہوں نے نیکی کی اور پرہیزگاری برتی ان کے لیے بہت زیادہ اجر ہے. اجر عظیم، بہت بڑا ان کے لیے اجر ہے کہ وہ زخم ان کے زخموں کی تاب بھی نہیں لا پا رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کا حکم مان لیا، وہ چل پڑے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فوزن کبیر، عظیم جو کامیابی ہے اس کا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو دے گا. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. وہ لوگ کہ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے پر لے کر جمع کر لیے ہیں، تم ان سے خوف کھاؤ، تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا اور کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور بہت بڑا کارساز ہے. کہ جب وہ آیا اس نے آ کے اگر جو کہتے ہیں نا وہ رائے زیادہ مناسب لگ رہی ہے، جو کہتے ہیں کہ ابو سفیان نے کسی کے بھیجا، اس اسٹیٹمنٹس کو اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو وہ جو اسکالر یہ رائے دیتے ہیں کہ ابو سفیان نے کسی کو ہائر کیا اور اس نے اس کو بھیجا کہ جا کے مسلمانوں کے نا دل میں یہ بات ڈال دو کہ ابو سفیان نئی فوج لے کے آ رہا ہے. تو ان کا جواب آگے انہوں نے کیا کہا کہ قالوا حسبنا اللہ نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، ہم لڑیں گے. آنا ہے ابو سفیان نے تو آئی. جب یہ بات دیکھی تو کہتے ہیں وہ بندہ واپس گیا، جا کے اس نے ابو سفیان کو بولا، وہ تو بہت طاقتور ہے، ہمت میں ان کے حوصلے تو ابھی بھی پست نہیں پڑے. تو جس سے وہ ابو سفیان اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں روب ڈال دیا مسلمانوں کا، وہ ڈر گیا کہ جب مومنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہوتا ہے تو وہی جیتتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا کہ جو الفاظ سے جانتے تو وہ بھی تھے نا اس وقت. ابو سفیان بھی مسلمان ہی ہوئے تھے، ابو سفیان بعد میں مسلمان ہوتے ہیں. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. پھر اللہ نے کیا کہہ دیا کہ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ یہ لوٹے، انہیں کوئی برائی نہیں پہنچی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی پیروی کی، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. جنہوں نے اللہ کی بات مان لی تو اللہ کہتا ہے میں ان سے خوش ہو گیا. جو فضل ہے یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ کی مرضی اور ایک ہماری. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے پھر جب ہماری مرضی آتی ہے؟ ہمیں اپنی مرضی ماننی چاہیے یا پھر اللہ کی مرضی ماننی چاہیے؟ اللہ کی مرضی ماننی چاہیے. جب اللہ کی مرضی مان لیتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے فضل آتا ہے. فضل کس کو کہتی ہیں؟ فضل کیا ہوتا ہے؟ رحمت. اچھا، فضل کیا ہوتا ہے؟ زیادہ ملنا، جو آپ کوشش کرتے ہیں اللہ آپ کو اس سے زیادہ دیتا ہے. وہ تو ایک تو ہوتا ہے نا، آپ نے اچھی کوشش کی تو آپ کو اچھا مل گیا، آپ نے بری کوشش کی تو آپ کو برا مل گیا. لیکن ایک اچھی سوچ لینے سے بھی آپ کو جو اثر پڑتا ہے نا وہ اللہ اس کو فضل کہا جاتا ہے. کہ صرف سوچ لینے سے بھی آپ کو بہت زیادہ مل جاتا ہے. کہتے ہیں نیکی کے کام کے لیے آپ سوچتے ہو، جب سے آپ بنیاد ڈال دیتے ہو، سیڈ ڈال دیتے ہو تو کیا ہوتا ہے آپ کو تبھی سے اس کا اجر ملنا شروع ہو جاتا ہے. جی اچھا، یہ نیکی کے لیے نا سیڈ موسٹ آف دا ٹائم دل سے ہی نکلتا ہے، بعد میں اس میں دکھاوا آتا ہے. جب آپ کو مان ہونے لگتا ہے میں نے نیکی کر لی ہے نا، ایک اچھے انسان ہونے کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں فوراً سے آ جائے وہ نیکی کر لے. نیکی کرنے کے بعد پھر شیطان فوراً سے ڈالتا ہے اب اس کو جتاؤ، تو پھر ہم بار بار اس چیز کو دہراتے ہیں دوسروں کے سامنے، میں نے ایسے کیا، میں نے ایسے کیا. اچھا، فضل دو طرح کا ہوتا ہے، کیفیت کے اعتبار سے ہوتا ہے اور کمیت کے اعتبار سے. کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کوانٹٹی اینڈ کوالٹی، تعداد میں اور کوالٹی میں دو چیزیں ہیں. جب ہم کوانٹٹی کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اس کو گن نہیں سکتے، میرا فضل اتنا ہے. تم نے تو ایک اچھی نیت سے ایک دانا بویا، اس کو میں نے 7 کومپلے بنائی، 7 کومپلوں کو بڑھا کے 700 کتنا میں کر دوں یہ مجھ پہ ہے. جتنے خالص ہو گئے اتنا ہی میں اس کو بڑھا دوں گا، جتنے کھوٹے ہوں گے وہ اتنا ہی کم ہوگا. اور دوسرا ہے کوالٹی کے لحاظ اعتبار سے صرف وہ کوانٹٹی گنائی گئی. اور کوالٹی کیا ہے کہ کسی کو نہیں معلوم کہ اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیسی ہے، کس چیز سے ملتی ہے، کیسے تیار کی گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو میں آنکھوں کی ٹھنڈک دیتا ہوں. یہ کوالٹی ایسی ہونی چاہیے کہ اس کو جنت کی ٹھنڈک محسوس ہونے لگ جائے. وہ بھی ہم توکل کی بات کر رہے تھے نا کہ جب کوئی عمل ایسا کرتے ہیں تو دل میں وہ ایسا ٹھک جاتا ہے، وہ ہمیں فیل ہوتا ہے واقعی میں نے کچھ کیا ہے. بے اختیار آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو جاتی ہیں. بے اختیار آپ کو اس چیز کا ہوتا ہے میں اس قابل نہیں تھی لیکن اللہ نے مجھے اس قابل بنا دیا. اس طرح ہم عبادت کرتے ہیں، جس طرح اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ اس طرح بھائی میرے اس طرح بندے
تو اس طرح نہیں کرتے، پھر بھی ہم کہتے ہیں نماز پڑھو، روزہ رکھو، ذکر کرو، یہ کو روتے رہو، دعائیں پڑھتے رہو، اس طرح پھر دل میں ہوتا ہے پتہ نہیں اللہ نے اس کو قبول کیا یا ہم اس کا جو اللہ چاہتے ہیں اس کا تو ہم نہیں کر سکتے، پھر کیا ہم جنت میں جائیں گے؟ جائیں گے، کیوں نہیں جائیں گے؟ اگر محنت کریں تو جائیں گے. حق کا تقات ہی، میں نے اس دن آپ کو کیا ایکسپلین کیا تھا، صحابہ کرام اس آیت کو سن کے وہ ڈر گئے تھے. اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم تو اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں لیکن اللہ کا جو مقام ہے وہ نہیں دے پاتے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی دوبارہ سے تو سورۃ تغابن میں آیت آ گئی کہ غالباً سورۃ تغابن ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے اپنی طرف سے بیسٹ کرو، پھر مجھ پہ چھوڑ دو. یہاں پہ بھی ہر صحابہ کو کیا کہا، متوکلین، توکل کرنا اللہ پہ. حسبنا اللہ نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے. اچھا، حسبنا اللہ نعم الوکیل پہ اگر میں بات کروں کہ یہ کلمہ ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، ہمیں سب سے پہلی شاید دعا یہی سکھائی گئی، حسبنا اللہ نعم الوکیل. ٹھیک ہے، کسی مشکل کے لیے، کسی پریشانی کے لیے، کسی پرابلم کو حل کروانے کے لیے آپ دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم جب فوت ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی الفاظ کا اظہار کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب کنویں میں آگ کے اس کے لاؤ میں ڈالا جا رہا تھا، انہوں نے کیا کہا، حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے. اب یہاں پہ صحابہ کیا کہہ رہے ہیں، آنا ہے جس نے ہم پہ حملہ کرے، حسبنا اللہ نعم الوکیل. اچھا، اس کے بعد ہم جو کرتے ہیں نعم المولا و نعم النصیر، وہ ایکسٹینشن ہے، قرآن کا حصہ ہے لیکن اس اسٹیٹمنٹ کا حصہ نہیں ہے. کسی بہت علم والے نے اس کو اکٹھا تو کر دیا ہے لیکن قرآن کا حصہ نہیں ہے. اگر ہوتا تو اس کے ساتھ ہی آ جاتا. ٹھیک ہے، نعم المولا و نعم النصیر وہ کسی اور اسٹیٹمنٹ اور کسی اور کانٹیکسٹ میں آیا ہے قرآن میں. حسبنا اللہ نعم الوکیل، بس اللہ میرے لیے کافی ہے اور اس کو سمجھ لیں وہ کافی ہے. جس طرح ابراہیم کا توکل علیہ السلام کا تھا نا کہ آگ نظر آ رہی ہے، بندہ مکر سکتا تھا، دیکھ کے پریشان ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے کیا کہا، میں آگ میں جاؤں گا اس رب کے لیے. یہ محبت ہے. ان کے بھی بیوی بچے تھے نا، نہیں انہوں نے سوچا، کتنی قربانیاں دی، آج تک ان کا نام ہم پڑھتے آ رہے ہیں. سٹوری شروع کرے تو ختم ہونے پہ نہ آئے. ابراہیم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہوا، صحابہ نے کہا کہ آپ کو دکھ نہیں ہے؟ آنکھیں رو رہی تھی. کہتے ہیں حسبنا اللہ نعم الوکیل، میرے رب نے جو میرے اوپر ڈالا ہے میں اس میں راضی ہوں. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر نہیں، بلکہ حسبنا اللہ نعم الوکیل. اور جب ایک مومن پہ جب کوئی بیماری آتی ہے یا کوئی پریشانی آتی ہے، ان للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنا فی مصیبتی واخلفنی خیر منہا، یہ دعا پڑھنی چاہیے. کتنوں کو ہم کو آتی ہے؟ ہمیں صرف یہی آتی ہے ان للہ و انا الیہ راجعون. کوئی مر گیا تو ہم نے کرنی ہے. یہ مرگ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ کسی بھی تکلیف کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے، کسی بھی مشکل کے لیے یہ ایک ایسا وظیفہ ہے. کہتے ہیں کہ آپ اس کو پورے یقین کے ساتھ کہیں، حسبنا اللہ نعم الوکیل. ایک دفعہ کہہ لیں، آپ نے 100 دفعہ کرنا ہے، آپ 100 دفعہ کہہ لیں، اپنی اس پریشانی کو، اپنی اس مصیبت کو دل میں لاتے ہوئے، آپ کا دماغ، شعور آپ کو اس چیز کو دماغ میں لاتے ہوئے آنکھیں بند کر کے کچھ صبر کر کے پھر کہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کر دے. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ مومنوں کو اس طرح وہ مدد کرتا ہے. انما ذالکم الشیطان یخفف اولیاء فلا تخافوهم وخافونی ان کنتم مؤمنین. یہ خبر دینے والا صرف شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تم ان کافروں سے نہ ڈرو اور میرا خوف رکھو اگر تم مومن ہو. یہ خوف جو ہے نا، تو شیطان تمہارے دل میں ڈال رہا ہے کہ اللہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے، ہم تم پہ حاوی ہو جائیں گے، ہم حملہ کریں گے، تم مار دیے جاؤ گے. وہ جو مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں اللہ کی راہ میں مروں، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. ہمارے فیملی بچے پیچھے ہیں، ہمیں ان کا ڈر نہیں ہے. جس رب نے پالا ہے اسی رب نے ان کا انتظام بھی کرنا ہے. دیکھیے ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں نا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ساری کی ساری فیملی مر جاتی ہے، ایک بچہ رہ جاتا ہے. ہم نے کئی ایسے کیسز دیکھے ہیں. تو ہماری اسٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے، ہائے یہ نا اللہ تعالیٰ نے ساری فیملی اٹھا لی، بیچارہ بچہ ہی رہ گیا، اللہ کو ترس ہی نہیں آیا. اس کے آگے کتنا بڑا فیوچر ہے ہمیں نہیں پتا. ہم تو بظاہر پہ کہہ رہے ہیں نا اللہ کو ترس نہیں آیا. اس طرح کی اسٹیٹمنٹ ہمیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کیا ظلم کرنے والا ہے؟ اور ہمیں اس کا زیادہ پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا. اس کو پتا ہے اور ساری اس کی پلاننگ ہے. ہو سکتا ہے اس فیملی میں رہتا تو بچہ نیک نہ بنتا، ہمیں نہیں پتا. ہو سکتا ہے وہ بچے کے لیے آگے کیسے ٹیسٹ آنے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا کام لینا ہے. ایز اے ہیومن ہونے کے ناطے ہم تو صرف اتنا جو ہمارے سامنے وہی سوچ پا رہے ہیں نا. وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ
إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ کفر میں آگے بڑھنے والے لوگ تجھے غمناک نہ کریں، یقین مانو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ ان کے لیے آخرت کا کوئی حصہ ان کو عطا نہ کرے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو اس کی وعید بھی سن لیں، جو اس طرح سے ڈراتے ہیں ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ ان الذين اشتروا الكفر بالایمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب علیم۔ کفر کو ایمان کے بدلے خریدنے والے ہرگز اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور انہی کے لیے دردناک جو عذاب اللہ تعالیٰ نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ کافر لوگ ہماری دی ہوئی مہلت کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں، یہ مہلت تو اس لیے ہے کہ وہ گناہوں میں بڑھ جائیں، اور انہی کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اگر کسی کو ڈھیل مل رہی ہے، اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ بس میں ہی میں ہوں، میرے علاوہ کوئی کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں، کوئی عزت طاقت حکمت ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ آج میں اور آپ بھی ہم یہاں سے اس یقین کے ساتھ اٹھے کہ میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، میں ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتی، میں ایک کوئی خیر کا اور نیکی کا کام نہیں کر سکتی جب تک کہ میرے رب کا کن نہیں ہو جاتا۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ شاید ہم اس کہتے ہیں نا بہکاوے میں آ جاتے ہیں، غلط فہمی میں آ جاتے ہیں، میں یہ کر سکتی ہوں، میں یہ کر سکتی ہوں، ہماری میں ہی نہیں مرتی، اور جب تک میری میں نہیں ملے گا تو میرا دل کالا ہی ہوتا جائے گا، اس کی صفائی نہیں ہونے والی۔ میں مرے گی نا، سب سے پہلی چیز تو میں ہی ہے، میں مرے گی تو پھر میرا دل صاف ہونے شروع ہوگا۔ ما كان الله ليجزر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ عَجْرٌ عَظِيمٌ۔ جس حال میں تم اسی پر ایمان والوں کو چھوڑ دے گا جب تک کہ پاک اور ناپاک کو الگ الگ نہ کر دیں۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہمیشہ، کبھی بھی دیکھے اچھی اور بری چیز کٹھی نہیں رہ سکتی، اچھا اور سڑا ہوا کھانا کٹھا نہیں رہ سکتا، علم والا اور بے علم کٹھے نہیں رہ سکتے، اسی طرح ایمان والے اور کافر کٹھے نہیں رہ سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس کو پرکھے گا، دیکھے گا۔ اور نہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ تمہیں غیب سے آگاہ کر دے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے انتخاب کر لیتا ہے۔ پھر تمہارا انتخاب کیا کیا گیا؟ تمہارے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اس لیے تم اللہ تعالیٰ پر اس کے رسول پر ایمان رکھو۔ اگر تم ایمان لاؤ اور تقویٰ کرو تو تمہارے لیے بڑا بھاری جو ہے اللہ تعالیٰ نے اجر تیار کر رکھا ہے۔ تو اس کا کرائٹیریا بتا دیا، ناپاک اور پاک کبھی کٹھے نہیں ہو سکتے، اور ہمیں بھی پتہ ہے پاک اور ناپاک کٹھے نہیں ہو سکتے۔ آپ کے پاس دودھ ہے، دودھ میں کوئی ناپاک چیز ڈال دیں، کیا وہ کٹھے ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ ظاہر تو وہ مل جائے گا، لیکن ہمارا پینے کو دل کرے گا، ہماری فطرت ہمیں یہ کہے گی نہیں، یہ گندا ہے۔ ہاں، گندے میں سے اگر پاک ڈالتے جائیں گے، ایک دفعہ وہ کیا ہوگا، گندا پانی میں ڈالتی ہوں گندا اس کے اندر ہے، اس کے اندر فریش پانی ڈالتی جو دودھ ڈالتی جو، ایک دم ایسا ہوگا کہ وہ گندا نکل جائے گا سارا، اور خالص دودھ اس کے اندر رہ جائے گا۔ تو یہ مطلوب ہے کہ انسان کے اندر گندگی آئے گی، یہ نہیں کہ نہیں، یہ ہماری کمزوری ہے، ہم غلطیاں کریں گے، لیکن ہمیں اپنے رب کی طرف جانا ہے اور اپنی اصلاح کرتی جانا کہ میری غلطی ہے، دوسرے کی بھی ہوتا ہے میری غلطی ہے، تبھی اصلاح ہوگی۔ ہم جب دوسرے پہ ڈال دیتے نا، ہمارا کلچر ہے یہ، اس کی وجہ سے ایسے ہو گیا، اس نے ایسے کر دیا، میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں تو بس ٹھیک ہوں۔ جب میں ٹھیک ہوں تو پھر دوسری کی غلطی نظر آتی ہے، جب میں نظر آنا شروع ہو جاتی نا تو ہمیں دوسرے خود ہی صحیح نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ جب میری اصلاح ہونا شروع ہوتی ہے نا، مجھے دوسری کی بھی خامی نہیں لگتی، مجھے دوسری کی خامی اور خوبی میں نظر آنے لگتی، اس میں خیر ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہوں، میں پازیٹیو ہونا شروع ہو جاتی ہوں۔ اگر میں یہ نہیں کرتی تو میں نیگیٹو ہی رہتی ہوں نا، پھر نیگیٹو کے بعد نیگیٹو، کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ اس سے ملتی ہو نا تو دوسری دفعہ ملنے کو دل نہیں کرتا۔ کیا بات ہے، نیگیٹیوٹی، ہاں، ہر چیز کے بعد ہمت ہاری ہوئی، دنیا سے نا
دنیا میں گھومے اور اللہ سے اتنی ہوپ لیس ہوئے ہیں، شیطان کے اتنے بہکاوے میں آئے ہوئے، ہر چیز میں نیگیٹیوٹی. آپ کہتے ہیں اچھا اف میں اس کے گھر گئی یا اس سے ملی، میں تو بس ہی ہوگی، دوبارہ نہیں میں نے اس بندے سے ملنا. اور ایک بندہ ہے آپ کو کچھ کہتا بھی نہیں، آپ صرف ملتا ہی ہے، اور اس کے اندر اتنی پازیٹیو ویو آپ کو آتی ہے، آپ کا دل دوبارہ کہتا ہے اس بندے سے ملوں، اس بندے کو دیکھوں، اس سے بات کروں. کئی دفعہ ہوتے ہیں نا آپ فون پہ کسی سے بات کر رہے ہیں، آپ صرف باتوں سے اس بندے کو جان رہے ہوتے ہیں، تو کئی ایسے ہی بات کرتے ہیں، آپ کا دل کرتا ہے اس بندے سے ملوں، اس بندے کو دیکھوں. اور ایک بندہ ایک دفعہ کہتا ہے دوسرے نہ میں نے اس کو فون نہیں کرنا. یہ ہم اپنی زندگی میں ان چیزوں کو تجربے کرتی ہے نا. جب آپ کسی کی باتیں سن رہے ہیں تو اس کا اثر آپ پہ ہوتا ہے. ہاں جیسے نہیں جیسے بھی آپ کو پروگرام کی دیکھ رہے ہیں تو وہ آپ نے آپ کو انالائز کر رہے ہیں، اسی طرح کسی کی باتیں نیگیٹو. اچھا یہ دیکھیں پوسٹ مین جب آتی ہیں، کئی پوسٹ مین بڑے خوش اخلاق ہوتی ہیں، وہ آتی ہیں ہیلو ہائی مارننگ کہتی ہے، کیا جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں جاتا ہے نا. سڑے ہونے بھی آتے پوسٹ پھینک دو، ٹھیک ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اگر آپ نے ہیپی کر دیا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ وہ جو بندہ آتا ہے دوسری دفعہ آپ بھی اس کو پھر بولتی ہو کہ ہم بھی اس کو بات چیت کریں کہ وہ اچھا، ہاں اچھا لگا، اچھا لگتا ہے، وہ پازیٹیو ویو تھی، آپ کے دل کو اچھا لگا. جیسے بچے کہتے ہیں کہ پازیٹیو وائبز ہیں. ہاں ہاں ایگزیکٹلی وہی. یہ ہم گوروں کا ماننے لگ گئے ہیں، ان کی تحقیق کو ماننے لگ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ آیتیں اتنی 100 سال پہلے ڈال دی ہیں، ہم اس کو نہیں لیتے. ہم سائنس کے لحاظ سے انہیں آیتوں کو کوٹ کریں گے، کہنا ہے پرفیکٹ، قرآن جو ہے پرفیکٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے لیے کیا، ہمیں وہ پڑھنا چاہتے بھی تو نہیں ہے نا. مسئلہ یہ پڑھنا چاہتے بھی نہیں ہے. کیا آتا ہے کہ بورنگ ہے. ہمارا جو ایم ہے نا، سینٹر آف لائف کچھ اور ہے. اللہ نے تو خلیفہ بنا کے بھیجا تھا، ہم لوگ کچھ اور ہی بن کے بیٹھ گئے ہیں. ہم دنیا کے خلیفہ بن کے بیٹھ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا اس دنیا کو میرے تابع کرنا ہے، ہم دنیا کے تابع ہو کے بیٹھ گئے ہیں. مسئلہ یہاں پہ یہ آتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے، وہ اس میں اپنی کنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کریں، بلکہ وہ ان کے لیے نہایت بدتر ہے. ان قریب قیامت والے دن یہ اپنی کنجوسی کی چیز کے توق میں ڈالے جائیں گے. آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے. کیا سمجھ لگی یہاں سے؟ بخل کی بات ہو رہی ہے. کیا کرنا ہے؟ اللہ نے جو دے دیا اس میں کنجوسی نہیں کرنی. اگر ہم کنجوسی کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ دو سیشن پیچھے چلے جائیں. بخیلی جب پارا شروع ہوا تھا لن برا سے، کیا ہے یہ سپارہ میں سکھاتا ہے کیا ہے؟ ویسے چوتھا سپارہ ریئلی فنش ہونے والی ہے صورت. یہ صورت ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ اپنے دل کو کھلا رکھنا. اپنے دل کو کھلا رکھو، نیکیوں کے حریص ہوں گے. جس چیز میں ہم بخیل ہوں گے نا اس میں وہ ہماری کردار اور اخلاق پہ بگاڑ آتا ہے. اگر ہم ریفلیکٹ کریں نا، آج ہم کہتے ہیں بچوں کا اخلاق کیوں بگڑ رہا ہے. دیکھیے ہم سیلف سینٹرڈ ہو گئے. وہ بات شاید یاد ہو میں نے اس دن کی تھی کہ سیلف سینٹر ہو گئے. ہم رب کانشیس نہیں نہ ہوئے. اللہ کے کانشیس میں آ جاتی نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کر رہا ہے، تو وہ ہر چیز میں کھلی ہو جاتی. اس وسعت کو ہمارے اوپر وہ امپیکٹ ہوتا ہے. جب میں سیلف سینٹر ہوگی میرے اندر بخیلی آ گئی، میں میرے لیے یہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے. تو جب سیلف سینٹرڈ ہو جاتے ہیں نا تو ہم پھر اپنے لیے جیتے ہیں، ہم دوسروں کے لیے نہیں جیتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دوسروں کے لیے جینا زندگی ہے. ایک مومن دوسروں کے لیے جیتا ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ اٹس مائی لائف، اٹس مائی ہاؤس، مائی پیرنٹس، مائی کڈس. ہم بھی یہی کرتے ہیں. مائی شوز. ہم کیسے پلے ہیں؟ ہر چیز جو تھی نا، گھر میں 4-5 بچے تھے تو ہم ایک دوسرے سے لے کے پلے ہیں نا، ایک دوسرے کا پہن کے. ہاں یہاں پہ اچھی چیز بھی پڑی ہوئی ہے. نہ میں کسی بچہ دوسرے بچے کی جوتا پہنتا ہے، نہ کسی بچہ دوسرے کے کپڑے پہنتا ہے. ایون دو روم بھی علیحدہ ہم نے بنا دیے، وہ بھی نہیں شیئر کرتے. ایک ٹائم تھا وہ ایک روم میں 2 سو رہے تھے، اب تھوڑے بڑے ہو گئے روم علیحدہ. وہ کہتی میرے روم میں اندر داخل بھی نہ ہو. یہ کس نے سکھایا؟ ہم نے پرائیویسی دیتے دیتے ان کو اس طرح کر دیا کہ سیلف سینٹرڈ وہ ہو گئے. ایک طرف تو ہم کہہ رہے ہیں شیئرنگ از کیئرنگ،
دوسری طرف ہم خود ہی اپنے ایکشن سے ان کو سکھا رہے ہیں نو 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 دس از یور روم, دس از یور پرائیویسی, لاک دا ڈور اینڈ اسٹے ان سائڈ, دس از یور روم. تو کس نے کہاں پہ غلطی پھر ہوئی؟ میرا فون سارے چیک کر لے لیکن مجھے اجازت نہیں ہے میں ان کا فون چیک کر سکوں. کیوں؟ انہوں نے پاسورڈ لگائے ہوئے. کیا اس میں ایسا جو پاسورڈ لگ گئے؟ میرا فون ہے, یو نو الاؤڈ ٹو. ہمارے پیرنٹس ہمارے جو مرضی چیز کو چیک کر سکتے ہیں, ان کا رائٹ ایز اے پیرنٹ. اب چیک کر سکتے ہیں لیکن ناؤ یو ناٹ. کس نے سکھایا؟ ابھی کیا پڑھ رہے ہیں کہ ماحول ہی اثر کرتا ہے نا. اگر میں اینالائز کروں گی تو پھر مجھے ماحول کی فکر ہوگی نا. جب میں اینالائز نہیں کرتی, میں کہوں چلتا ہے تو چلنے دو, تو پھر چلتا ہے چلنے دو, پھر اس کا انجام بھی تو ویسے ہے نا. میں نے کتنی محنت کی, میں نے کتنی کوشش کی اس کے لیے, اس ماحول کو بہتر بنانے کے لیے. یہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا, ہر کام کوئی حدیث کی بک کھول کے دیکھ لے, پہلے لکھا ہوا انما الاعمال بالنیات, مال کا دار و مدار نیت. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا انشاءاللہ. تو ہمیں یہ پتہ ہے, یہ چلتا ہے کہ کنجوسی جو ہے نا قیامت والے دن ہمارے گلے میں توق کے طور پہ ڈالی جائے گی. بخاری شریف میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے سونے چاندی کی دولت عطا کی اور اس نے اس پر زکوٰۃ نہیں کی یا زکوٰۃ نہیں دی, قیامت کے دن یہ مال سانپ بن کے اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. اس کے گلے میں پڑ کر اس کو کاٹے گا اور کہے گا میں تیرا وہ مال ہوں جو میں تیرا وہ خزانہ ہوں جسے تو سمیٹ کر رکھتا تھا, جسے تو یاشی اور فحاشی میں صرف کرتا تھا, اور جس کے ساتھ تو غریب اور مسکین کی پرورش نہیں کرتا تھا. فرمایا اسی طرح اگر کسی کے پاس جانور تو اس نے ان کا حق نہیں ادا کیا تو اس کو اس شخص کو بھی لٹکا کر اس سے گزارا جائے اور اس کو وہ روندے گا, اس کے سینگ اس کو ماریں گے اور اس کو کاٹے گا. زکوٰۃ اب مہینہ چل رہا ہے رمضان کا, ہم ساری زکوٰۃ نکال رہے ہیں الحمدللہ. جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے تو وہ تو اپنے مال میں سے خرچ کر رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے جو میرے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کا مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا, میں اس کو ڈبل کر کے لٹا دیتا ہوں, بلکہ اس سے بھی زیادہ لٹا دیتا ہوں. کسی کے پاس کم بھی ہے نا تو اس کو بھی پھر دینے کی وہ کوشش کرتا ہے, تب بھی اس میں سے کبھی وہ ہم دیکھنے میں بظاہر لگتا ہے میرے پاس 10 پاؤنڈ یہ میں نے نکال دیے ہیں, لیکن اس سے ڈبل آپ کے پاس آ جاتا ہے. اینی ہاؤ جس مقصد کے لیے آپ اس کو رکھنا چاہ رہے ہیں وہ مقصد پورا ہو سکتا ہے, یہی فضل ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے, مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے اگر تمہارے پاس ضرورت سے زیادہ مال ہے تو اسے خرچ کر دو, یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اگر روکے رکھو گے یہ تمہارے لیے برا ہے. ظاہر ہے کہ اگر تم نے مال کے فرائض ادا نہیں کیے تو جہنم میں آپ نے داخل کر دیے جاؤ گے, اور جہنم کی اور اس مال کی فرائض ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جو آخرت میں خیر دے دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ آل محمد کی روزی بس اتنی کر دے جس سے گزر اوقات ہو جائے, اس سے زائد کی ضرورت نہیں کہ کہیں یہ جو لوگ ہیں شر میں مبتلا نہ ہو جائیں. یہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوبویسلی نظر آ رہا ہوگا نا ان کے پاس دولت آ رہی ہے. ایک اور بھی حدیث کا مفہوم اس طرح بنتا ہے نا کہ اور انسان کا جو من ہے وہ بھرتا نہیں ہے, اس کو ایک پہاڑ احد کی طرح دے دیا جائے, وہ دوسرے کی طلب کرے گا. ہم ایسے ہی کرتے ہیں نا, آج ایک گھر کل کو دوسرا بھی ہو جائے, آج ایک گاڑی کل دوسری بھی ہو جائے, آج ایک چیز کے لیے تڑپ رہے ہیں کل کو پھر دوسری بھی حاضر ہو جاتی ہے. مطلب ایک کے بعد دوسری ایک کے بعد دوسری, یہ کام چلتا ہی رہتا ہے, کبھی اینڈ نہیں ہوتا. رکوع 18 سے ہم نے کیا سیکھا ہے کہ پروپیگنڈے کے جواب میں اللہ پر توکل اور ایمان کو وہ بڑھاتا ہے. کہ آپ کو لگ رہا ہے کوئی آپ کے بارے میں پلاٹنگ کر رہا ہے, آپ کو وہ تنگ کر رہا ہے, آپ کے بارے میں وہ پلاننگ کر رہا ہے, کس کو تکلیف پہنچانی ہے, نقصان پہنچانی ہے, تو وہ آیت یاد کر لیں. عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے, کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کن نہ کہہ دے, اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہو. جو پلاٹنگ کرنی ہے کر لے. کوئی میری عزت کے در پہ ہے نا, مجھے بے عزت کرنے پہ لگا ہوا ہے تو کرنے دو. کہ کیا لوگوں کے ہاتھ میں میری عزت ہے؟ نہیں, اللہ کے ہاتھ میں میری عزت ہے. ہمیں یہی فکر ہے نا, اس لیے تو ہم برے کام کرتے ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. کہ لوگوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنے
اپنے آپ کو خوش کرتی ہیں، دوسروں کے ساتھ بھی خوش ہو ہی نہیں سکتے، تو میں پھر کیوں ان کے لیے میں اللہ اپنے رب کو جو ہے وہ ناراض کر رہی ہوں. دعا ہمیں سکھا دی گئی آیت نمبر 173 میں کہ حسبنا اللہ نعم الوکیل. کوئی بھی مجھے مشکل پریشانی آ جائے گی تو میں نے اس دعا کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کرنا ہے اور اللہ پہ پورا میں نے توکل کرتے ہوئے اس دعا کو مانگنا ہے. شیطان لوگوں کو دنیا سے ڈراتا ہے اور دنیا والوں سے نہ ڈرو بلکہ صرف اور صرف اللہ سے ڈرنا ہے. نہ شیطان ہمارا کچھ بگاڑ سکتا ہے اور نہ ہی دنیا والے ہمارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں. دنیا کی سوچ لے لے کے نا آج میں 100 بیماریوں کے بندہ بنی بیٹھی ہوں. نہ میرے اندر کوئی ہمت ہے، نہ میرے اندر کوئی طاقت ہے. میں فزیکلی بھی ڈاؤن، میں مینٹلی بھی ڈاؤن کہ وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، میری بچی یہ، میرا بچہ یہ کر رہا ہے. لوگوں کی نظروں میں ان کو ہمیں یہ فکر نہیں ہے کہ کیسے کھڑا ہو. ہمیں لوگوں کی فکر لے کے ہم قبر تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن لوگوں کو کوئی اثر ہوگا؟ وہ آئیں گے، جنازہ اٹھائیں گے، قبر میں ڈال دیں گے، اللہ اللہ فیصلہ اپنی زندگی میں لگ جائیں گے. اللہ کے ساتھ جڑیں گے تو تمہاری ڈپریشن بھی دور ہوگی. تمہاری شوگر ڈپریشن ہوتا ہے نا تو اسی سے ساری بیماریاں پھیلتی ہیں. کیوں ڈپریشن کیوں ہوتا ہے؟ بیکاز میں سوچتی بہت ہوں، بڑی سینسٹیو ہوں. ٹھیک ہے، سینسٹیو ہو کے میں سوچتی ہوں کہ شاید ساری چیزیں نا میرے کنٹرول میں ہیں، میں ان کو صحیح طرح سے مینج نہیں کر پائی. سوری، ہمارے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے، سب اللہ کے کنٹرول میں. یہ فطری چیز آپ کی سوچ تو آتی ہے، یہ نہیں کہ نہیں آئے گی، لیکن اس کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں. جب حاوی ہوتی ہے پھر بلڈ پریشر، پھر شوگر، پھر وہیں سے بلڈ پریشر کے بعد کیا ہوتا ہے، شوگر ہوتی ہے اور بیماریاں لگ جاتی ہیں، ہارٹ اور یہ اور وہ کئی کچھ چلنا شروع ہو جاتا ہے. بنیاد ان کی ڈپریشن ہے، اور وہ کہاں سے؟ میرے اختیار میں ہے یہ چیز. میں اس کو کیوں حاوی کرتی ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے دلوں کا سکون ڈھونڈنا ہے تو اس قرآن سے ڈھونڈو. اس قرآن کو میں تھماؤں، پکڑوں، اس کو پڑھوں، اس پہ کے ساتھ اپنا ٹائم سپینڈ کروں. رات دن میں ادھر شیطان کے ہتھے چڑھی ہوئی ہوں. شیطان ایک سوچ کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، ختم ہی نہیں ہوگی. وہ تو سونے بھی نہیں دیتی، نیندیں بھی اڑا دی ہیں اس نے. پھر کیا ہے کہ شیطان اللہ کافروں کو ڈھیل دیتا ہے، ان کی دوڑ دھوپ سے غمزدہ نہ ہو. جتنی محنت کرنی ہے وہ کر لے، اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے. آزمائش کا مقصد کھرے کھوٹے کو پاک کرنا ہے، پاک اور ناپاک کو چھانٹ کر علیحدہ کرنا ہے. غیب کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں پتا، نہ کوئی جانتا ہے نہ کسی کو پتا ہے. اللہ کی دی ہوئی فضیلت کا بخل، وہ مال، فضیلت، فضل کچھ بھی ہو سکتا ہے. مال بھی ہو سکتا ہے، میری صلاحیتیں بھی ہو سکتی ہیں، میرے بچے بھی اللہ کا فضل ہے، میری بولنے کی جو استطاعت ہے یہ بھی اللہ کا فضل ہے، میرے پاس مال ہے وہ بھی اللہ کا فضل ہے. کوئی بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے خوبی دی وہ اللہ کا فضل ہے. پھر میں اس خوبی کو کہاں پہ خرچ کر رہی ہوں. ہو سکتا ہے کسی بندے کے پاس بولنے کی اتنی اچھی صلاحیت ہے، وہ اچھے سے ایکسپلین کر سکتا ہے، لیکن وہ کہاں پہ جا رہی ہے؟ یا تو میں اس کو دوسرے کاموں میں صرف کر رہی ہوں، یا وہ میری ضائع جا رہی ہے، میں اس کا صحیح استعمال نہیں کر رہی. ایک بندہ ہوتا ہے نا بہت ذہین ہوتا ہے، وہ پڑھ لکھ جاتا ہے لیکن اس کو ایکسپلین نہیں کرنا آتا. آپ کسی بندے کو بات کریں نا، کئی اتنے اچھے ہوتے ہیں، اس نے علی سے لے کے یہ تک سارے اسٹیپ اس کو یاد ہے، اس نے کیا کیا. ایک بندہ ہوتا ہے ویری اسمال اینڈ شارٹ، 2 باتیں کر کے اس نے اپنا مقصد وہ بھی سمجھا دیتا ہے. یہ نہیں کہ نہیں، یہ بھی کسی کسی کے پاس سے کوالٹی ہوتی ہے. اور اگر ڈیٹیل میں جائیں تو وہ بندہ ساری اسٹوری آپ کو سنا دے گا، ایسے ہوا ایسے ہوا، لیکن وہ اس کے پاس کوالٹی ہے نا، اس کو استعمال نہیں کر رہا، اس کو دنیا کے لیے استعمال کر رہا ہے. وہ اللہ کے دین کے لیے استعمال کر سکتا ہے. پھر آگے کیا ہے کہ بخاری کی حدیث میں آتا ہے نا، زکوٰۃ دے کر بچا ہوا مال جو ہے گنجے سانپ کی شکل میں توق بن کے آپ کے گلے میں لٹکے گا. ہم جب زکوٰۃ کا دینے کا ٹائم آتا ہے تو ہم اس میں یہ کرتے ہیں کہ اچھا میرے پاس اتنا سونا ہے، یہ میری اس بچی کا، یہ میری اس بہو کا، یہ میری اس بہو کا، لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. پڑا ہوا میری تجوری میں ہی ہے. دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ مال تو بھی آپ کا ہی ہے نا، بچی کا تو بچی کو دے دیا ہے. اگر وہ بالغ ہے، نہیں بالغ تو اس مال کے بھی حقدار نہیں ہے. بالغ حقدار ہے تو اس کو ہاتھ میں دو نا. پھر پڑا ہوا میری تجوری میں ہی ہے، لیکن میں کہہ یہ رہی ہوں کہ اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے. تو کیا ہے، اگر مال رکھنے کا شوق ہے تو مال اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرو، یہی مال تمہارے گلے میں توق کے طور پہ آ جائے گا. تو پھر ہم اوپر نیچے دیکھتے ہیں، اس وقت تو کام نہیں نہ آئے گی چیز. دنیا میں دیا ہوئی آپ کے کام آئے گا. وہ اللہ کی راہ میں دے دیں، وہ آپ صدقہ کر دیں، وہ آپ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے استعمال کر دیں.
آپ غریبوں کی مدد کر دیں، کسی غریب یتیم کی مدد کر دیں گے، کسی مدرسے کو بنا دیں گے، وہ آپ کے لیے اس چیز صدقہ جاریہ ہے. آج وہی مال جو تجوریوں میں پڑا ہے وہ آپ کو کوئی فائدہ دینے والا نہیں. آج میں در ختم ہوگی، انہی بچوں نے اسی زیور کی خاطر ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرنی، اسی زمین کی خاطر وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے. لڑائیاں ہی ہوتی ہیں، وہ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں. ماں باپ ساری زندگی محنت کرتے ہیں، بچے ان کا استعمال کرنے کے بعد اس میں کے اندر بخیلی آ جاتی ہے نا، دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، تو کیا وہ ایک دوسرے سے بات کرنے تک سے بھی جاتے ہیں. ماں باپ کا یہ مقصد تو نہیں تھا نا، لیکن ہم نے اس کا غلط استعمال کیا. ماں باپ اپنے ہاتھ سے دے جاتے تو آخرت میں ان کے آگے ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں میرے بچے، ان کا کیا بنے گا، ان کا مستقبل کچھ تو کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے پلاننگ کرو، ہاں کرو ایک حد تک، یہ نہیں کہ نہیں. اگر شادی کر کے بیٹی کو دے دے جی پھر تو وہ آنٹی وہ بیٹی کا حصہ ہے، وہ بیٹی کا ہے، وہ بیٹی دے گی. اگر اس کے اس مد میں آ جاتی جہاں پہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، پھر وہ دے گی، پھر وہ آپ کا حق نہیں ہے. بیٹی کو دے دی آپ کا حق نہیں ہے، بہو کو دے دیا آپ کا حق نہیں. جو آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، آپ کے اختیار میں، وہ آپ کا مال ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے قرآن کو بہترین لینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک کر دے، صاف کر دے، بہترین علم والا بنا دے، عمل والا بنا دے. یہاں پہ آج سیشن کو ختم کرتے ہوئے کیا لے کے اٹھ رہے ہیں؟ تھوڑا اچھا، جب میں یہ کروں گی، آپ نے ابھی سوال کھڑا کر دیا، اگر میں اپنے آپ کو کم کھانا کم سونا یہ میرے اختیار میں، لوگوں سے کم ملوں گی، تو پھر لوگ اس کو برداشت کریں گے، کہیں گے پھر کیا کرنا. ہاں انہوں نے کہنا ہے کہ چنگی مسجد جانا شروع ہوئی ہے تو یہ تو بات ہی نہیں کرتی، اپنے آپ میں اس کے اندر غرور آ گیا ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ صبر. آپ کو حکمت کی ضرورت ہے کہ جب آپ دیکھیں گے ان کو ضرورت ہے آپ کی نا، جی آپ کو نقصان کر کے کچھ دنوں کے بعد ان کی حالت کو آپ پوچھ لیں گے، لیکن پھر جب آپ ایسا کریں گے نا تو وہ آپ سے خود ہی ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں. جی ویسے ہم کریں ہی نا، بس ٹھیک ہے ہم نے بات کرنی. اچھا، یہاں پہ بھی دو طرح کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے نا، ایک دوستی کی بات ہو رہی ہے، ایک رشتے دار ہیں، ان سے تو میں نے یعنی ہاؤ رکھنا ہی رکھنا ہے، ان سے تو میں دور ہو ہی نہیں نہ سکتی. یہاں پہ ہم غلطی کرتے ہیں، سب سے پہلے ہم رشتے داروں کو ہی چھوڑتے ہیں. دوستی جو جس کمپنی کو چھوڑنے کے لیے کہا گیا نا، جو آتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ اپنے، جس کو ہم کہتے ہیں سوشلائزنگ، یہ میرے اپنے گھر والے تو میرے اپنے ہیں، وہ سوشلائزنگ میں نہیں آتے. سوشلائزنگ میں فرینڈز باہر کے لوگ جو آتے ہیں وہ آتے، وہ تو میری ویسے ہی رہتی ہے، چھوٹتے ہیں تو میرے گھر والے سب سے پہلے چھوٹتے ہیں. کیوں کہ وہ زیادہ مجھے ان کی طرف سے تکلیف ہوتی ہے نا، تو میں زیادہ پہلے ان کو چھوڑتی ہوں. ان کو نہیں چھوڑنا، ان کے ساتھ تو میں نے رکھنا ہے، کیونکہ وہ رحم کے رشتے ہیں، وہ ان سے پوچھو گی. یہ دوستی جو اچھی دوست ہوگی اس کی بنیاد پہ میں آخرت میں پہچانی جاؤں گی، اس کی دین کے میں اٹھوں گی. لیکن اگر وہ اچھی کمپنی نہیں ہے تو اس کی میرے پوچھنی ہے، گھر والوں کی مجھ سے پوچھو گی. جی اور کیا لے کے اٹھے رہے ہیں؟ اوکے، آپ نے جو بھی جو نتائج کا جو ہے نا اس کی پرواہ نہیں کرنی، آپ نے اس جگہ پہ چل پڑنا ہے، توکل رکھنا ہے کہ اللہ نے جو کچھ کرنا ہے میرے لیے بہترین کرنا ہے. الحمد للہ. اوکے، اور اگر سارے اتنے لوگ بیٹھے ہیں، سارے اپنا ایک ایک پوائنٹ میں، کنجوسی نہیں کرنی، اللہ کے راہ میں دینا. گڈ پوائنٹ، گڈ. مشاورت، مشورہ کر کے چلنا ہے. ہاں، بچوں کے ساتھ، بڑے بچوں کے ساتھ یا چھوٹے بچوں کے ساتھ. ہمارے جو وہ نوم بنے ہوئے ہیں نا، بزرگ بے شک بزرگ ہوتے ہیں، اور الحمدللہ ہم ان کی عزت اور احترام کرتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں. ہم بچوں کو کہتے ہیں تیرا کام نہیں، تو جا. اس کی شادی بھی ہو جاتی ہے، بچے بھی ہو جاتے ہیں، تیرا کام نہیں، یہ بڑوں کا کام ہے. اب اس کو اس کام میں ڈالیں گے تو اس کو پتا چلے گا نا کس طرح سے بات کرتے ہیں، کس طرح سے مشاورت کرتے ہیں، کس طرح سے فیصلے کیے جاتے ہیں. دیکھیے آج کل بچوں کے اندر وہ فیصلہ کرنے والی پاور نہیں ہے. ہاں، تو ہم جو ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں بچے گزارا نہیں کرتے، کیونکہ ان کے سامنے جب باتیں نہیں ہوتی، وہ اس طرح کے حالات سے نہیں گزرتے. پہلے لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے، اور جب جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے تو ان کے سامنے لڑائیاں بھی ہو رہی، جھگڑے بھی ہو رہی، اسی وہیں پہ کھایا جا رہا ہے، وہیں پہ پکایا جا رہا ہے. ان کو پتہ ہے اس چیز کو کیسے ڈیل کرنا ہے. ہم نے آج روموں میں بند کر دیا، فون گیجٹ ان کے ہاتھوں میں دے دیا، ان کو نہ ڈیسیژن میکنگ آتی ہے، نہ ان کے پاس وہ پاور ہے ہاؤ ٹو میک ڈیسیژن، نہ ان کے پاس وہ حکمت ہے، کیونکہ انہوں نے نہ دیکھا ہے نہ سیکھا ہے. اگر ماں باپ کی لڑائی ہو رہی ہے، وہ کیا کریں، نتھنگ ٹو ڈو ود اس،
that's their matter. جو ہمارے دیکھیے پیچھے جا کے جب ہوتا تھا ہمیں پتا تھا پھپھو نے یہ کہا, چاچی نے یہ کہا, تایا ابو نے یہ کہا, اور ہم نے ان سے ملنا ہے, ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا, کیونکہ وہ میرے رشتے ہیں, انہی سے میں سیکھ رہی ہوں. آج کیا ہوتا ہے, فلاں نے میری امی کو, اگر جب اس بات پہ آتے ہیں ہاؤ ڈیئر اس نے میری ممی کو یہ بولا, رشتے کا کوئی احترام ہی نہیں ہے. ہمیں اس وقت ماں یاد آ جاتی ہے جو کس طرح گھر کی پرابلم سے گزری ہے. نتھنگ ٹو ڈو ود می, دیٹس مائی موم پرابلم. کوئی راہ چلتا مم کو کچھ کہہ دے تو اس کی مجال نہیں وہ ماں کے کچھ کہہ سکے, ان کا رائٹ نہیں ہے, وہ چاچا ہو, وہ تایا ہو, وہ کوئی بھی ہو. دیکھ لے بچوں کو کوئی ٹوکتا ہے نا, دوسری دفعہ اس کی طرف منہ نہیں کریں گے. پہلوں نے اسی لیے گزارے کر لیے نا کہ وہ ساری ان کی ٹریننگ ہوئی ہے, اس ٹریننگ سے نکلے. اب یا اس طرح کے مسائل آتے ہیں تو ان کو پتا ہے اس چیز سے کیسے ہینڈل کرنا ہے اس چیز کو. اور کیا سیکھا ادھر سے کچھ زکوٰۃ کے بارے میں بات ہوئی, پوچھو گی. ہاں دنیا میں آ جائے نا سانپ ادھر تو ہم کیسے اچھلتے ہیں, اسپائڈر آ جائے تو کیسے اچھلتے ہیں. وہ گلے میں ڈالا جائے گا اور اس کی پوری ڈیفینیشن دے دی گئی, گنجا سانپ ہوگا. سانپ کے بال نہیں ہوتے, وہ اس کا مقصد ڈرانے کے لیے کہ اتنا خوفناک ہوگا وہ. کہ عام حالات میں بھی دیکھیں نا, جب ہم بات کرتے ہیں سانپ کی تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور پھر اس کے اوپر اس کی ڈیفینیشن بتا دینا کہ وہ ایسے ایسے ہو کے آئے گا تاکہ انسان کو ڈرانا مقصود ہے کہ وہ ڈر جائے جو عمل کر رہا ہے. ہم بھی جب یہ عمل کر رہے تو ہم اندھے کانے ہی ہوتے ہیں نا, ہم بھی گنجے ہی ہوتے ہیں, ہم سوچ سمجھ نہیں رہے ہوتے, ہم اپنے نفس کے پیچھے لگے ہوئے تھے. ہم کہتے میرے اختیار میں نے آج نہیں دیا, آج عیاشی کرو, کل کون دیکھے گا. استغفر اللہ. ہاں وہ تو مال کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ ہے نا, 10 تو منیمم ہے نا, 10 سے زیادہ. ہاں جی آخرت میں دوں گا. ایک چھوٹی سی اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو کہتے ہیں نا ایک آدمی بہت بھوکا رہتا تھا, اس کے پاس کھانا نہیں ہوتا تھا, تو بھی اس نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا تھا. تو ایک دن وہ اتنا بھوک سے تڑپ رہا تھا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ, کہ یا اللہ مجھے آج جو بھی میری قسمت کی روٹیاں ہیں نا تو مجھے آج تو ایٹ لیسٹ میں آج تو پیٹ بھر کے کھا لوں. اللہ تعالیٰ نے اس کی نصیب میں جتنی روٹیاں لکھی تھی وہ دے دی. فار ایگزامپل اس کو 15 روٹیاں یا 20 روٹیاں مل گئی, تو جب اس کو 20 روٹیاں مل گئی, وہ 20 تو نہیں کھا سکتا تھا, اس نے 8-10 جتنے اس کے پیٹ بھر کے کھا لیا. اس نے سوچا یہ باقی کھانا خراب ہو جائے گا, اس نے وہ کھانا جو تھا وہ دوسروں کے لوگوں میں دوسروں میں تقسیم کر دیا. اب اللہ کا وعدہ تھا کہ 1 روٹی کے بدلے وہ 10 روٹیاں دے. اب دوسرا دن آیا, اس کو اس سے زیادہ روٹیاں مل گئی. بڑا حیران ہوا کہ میرے یا اللہ میرے تو نصیب میں یہی تھا. تو کہا کہ یہ تو تیرے اس نصیب سے مل رہا ہے نا جو تم نے خیرات کر دی. پھر اگلے دن اس کو اور تو وہ تو پورے اس کو گاؤں کو یا اپنے حصے کو ہی وہ تقسیم کرنے لگا. یہ صرف ہمارے دل میں وہم ہوتا ہے کہ میرے پاس یہ 100 پاؤنڈ ہے, اگر 1000 پاؤنڈ ہے, اس میں سے 25 پاؤنڈ میری زکوٰۃ نکلتی. سیدھا سیدھا حساب لگائیں تو 2.5% ہوتی ہے. 1000 پاؤنڈ کے 25 پاؤنڈ نکلتی. میں 25 دوں گی تو میرے تو باقی بچ جائیں گے, اتنے پیسے میرے تو 875 بچ جائیں گے. کہ نہیں, وہ 875 سے کہیں اللہ تعالیٰ سے شیطان وہی ڈالتا نا 8 پر خرچ ہو جانا. ہاں وہ ٹوٹا نہیں, تک جو نکال دیا وہی تو بچ گیا ہے میرے پاس. واقعی صحیح بات ہے. کبھی بھی آپ کا 1000 انشاءاللہ وہ آپ کا کبھی بھی 1000 ٹوٹے گا نہیں. اللہ تعالیٰ اس کو 25 کو 10 گنا کر کے آپ کو دیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. ہم لوگ بزنس میں کہیں بھی ہمیں کہتے ہیں سود رکھتے تو حرام ہے, لیکن بچے ایسے کرتے ہیں کہ یہاں پہ اس بزنس میں لگاؤ, آپ کو 5% دیں گے یا 10. اللہ تعالیٰ نے تو پہلے دن سے ہمیں کہہ دیا ہے کہ میں 10% اس کا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. نہ چاہتے ہوئے بھی عورت اس جو ہے نا اس کو اپنے زیور کو بیچ کے اس کی زکوٰۃ دے. اگر میاں نہیں افورڈ کر سکتا تو وہ جو جمع ہے نا اسی میں سے نکالے گی. وہ یہ نہیں کہ میرا میاں کا وہ میاں کا مال نہیں ہے, وہ پوچھ آپ سے ہونی ہے. وہ ان کی کہتی ہے ان کا کرم فضل ہے ہمارے اوپر کہ وہ بیچارے دے دیتے, کما کے لیتے ہیں. یہ آپ کی زکوٰۃ ہے, دے دو. کئیوں کے دیتے ہیں, کئیوں کو عورتوں کو خود کرنا پڑتا ہے. تو پھر سوال آتے ہیں نا کہ ہم کیسے کریں, ہم تو کماتے نہیں ہیں. تو آپ لاکھوں میں بیٹھی ہوئی ہیں, اس کو ذرا استعمال کریں. اسی جویلری کو بیچیں اور بیچ میں سے اسی کا دوسرے کا جو ہے اس کو حساب نکالیں. کوئی نہ کوئی اور مل جائے گا, کہیں نہ کہیں سے گفٹ مل جائے گا انشاءاللہ. اس میں ایک اور غلط فہمی
बहुत ज्यादा चढ़ाई कर चुकी है कि जो हमने पहना हुआ है ना उसकी ज़कात हाँ। हाँ ये भी गलत है। 7.25 तोले के अंदर पहना हो या नहीं पहना हो, सारा इंक्लूड है। हाँ, मैं 20 तोले पहन के फिर रही होती हूँ, 3 तोले खुद के जोरी में रखे होते हैं, मेरा ये निसाब तक नहीं पहुंच रहा, निसाब तक पहुंच रहा है वो भी। इतना क्योंकि किसी ने पता नहीं क्यों दिमाग में ये डाल दी जो इस्तेमाल हो रहे हैं उसमें ज़कात नहीं है, लेकिन वो मेरी सेविंग तो है ना, ये मैं पहना हुआ है लेकिन मेरी सेविंग तो है ना। अच्छा पॉइंट रखा है सिस्टम ने। वो कहती है कि जैसे लोग कहते हैं कि पहले 7 तोले जिसके पास है 7 से ऊपर की दुकान है, तो कहती है बहुत सारे लोग तो पहले